دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ سب لڑکیاں اندر ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور اس کا موڈ نہیں بن رہا تھا۔ وہ بیزار کن انداز میں دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آ گئی اور بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ پورے دنوں کا چاند تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ تھام کر چاند کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ کھوکھر گیٹ بند کر کے اس کے پاس سے گزرا، قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ کھوکھر، اس نے کسی خیال سے باہر آ کر آواز دے ڈالی، جی بی بی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ چاند پورا ہے، روشنی بہت ہے، یہاں کی سب لائٹیں بند کر دو، اس نے حکم دیا۔ جی اچھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد برآمدے باغ کی ساری لائٹیں بند کر دیں۔ وہ پھر پہلے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جانے کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی۔ مان وہ چونک پڑی۔ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے گیٹ روشن ہو گیا تھا۔ شاید بابا صاحب آ گئے ہیں۔ گاڑی ہارن دے رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ جانے کیا سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خاصی تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ تک آئی اور گیٹ کھول دیا۔ تیز روشنی منہ پر پڑی تو آنکھیں چندھیا گئیں۔ گاڑی ایک دم جیسے اس کے اوپر چڑھ دوڑی۔ وہ انتہائی تیزی سے ایک طرف ہو گئی۔ یہ کون بدتمیز قسم کا ڈرائیور ہے؟ اس کا خون کھول اٹھا۔ گاڑی پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہ کھولتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی مگر ایک خیال سے ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک طرف سے باری اور دوسری طرف سے جھومر اتر رہی تھی۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں گئی تھی یہ جھومر بھابھی؟ اسے وہ چند دن پہلے والا واقعہ ایک دم سے یاد آیا۔ تو یہ کہیں گئی ہوئی تھی، شاید اپنے میکے، مگر باری، وہ تو کراچی گیا تھا۔ انسان ہے یا ہوا؟ وہاں کیوں رک گئیں؟ آج سلام دعا بھی نہیں ہوگی؟ جھومر نے اسے متوجہ کیا۔ السلام علیکم۔ وہ خاصی الجھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جھومر نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ظفری بھائی نے اپنا سر پھاڑ لیا ہے، آج دوپہر کو ہی انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے۔ روشی کے اندر اب بھی ایک الجھا ہوا لہجہ تھا۔ جھومر نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ شکر کرو ہم آ گئے، بلکہ جن کی خاطر آئے ہیں انہی کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اس نے اپنے قدم سے قدم ملاتے باری کو دیکھا اور باری کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ روشی کو حرارت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ اس نے باری کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں بھابھی۔ اسے ایک دم اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جھومر نے پلٹ کر دیکھا تو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حویلی میں ٹڈی دل کی طرح انسان بھرے پڑے ہیں، مگر باری جیسا ایک کارآمد بھی نہیں ہے۔ وہ سب میں اور باری الگ ہے۔ اچھا شب بخیر، اللہ کرے ظفری اب ہسپتال ہی میں رہے، اس نے پچھلے حصے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ باری گاڑی سے چیزیں نکال رہا تھا اور روشنی اپنی جگہ دم بخود کھڑی تھی۔ یہ جھومر بھابھی کیا اول فول بک رہی تھیں؟ مان، اس نے تنتنا کر پوچھا۔ وہ آپ کی بھابھی ہیں اور بڑی بھابھی، بکتی نہیں فرماتی ہیں، سمجھی؟ مگر جو کچھ وہ کہہ کر گئی ہیں وہ کوئی بھابھی نہیں فرما سکتی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ایک ایب نارمل انسان کے ساتھ رہتی ہیں، کوئی نفسیاتی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہوگی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، باری نے گویا تسلی دی۔ مگر تم کسی خوشی میں محترمہ کو اٹھائے پھر رہے ہو۔ وہ بھر گئی۔ لا حول ولا قوت۔ وہ بس لاہور ہی پڑ سکتا تھا۔ اگر نفسیاتی کیس بن گئی ہیں تو بابا صاحب کو اطلاع دوں، پاگل خانے لے جا کر اس کا علاج کرانے کو کہو۔ میں اس قسم کی بات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ اپنی اوقات میں رہیں۔ ہم صرف اپنے بھائی کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، وگرنہ دوسری صورت میں ان کا رینک ماما بلی کے بعد ہی بنتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی عزت نہ ملی ہو انہیں راس ہی نہیں آتی۔ غصے سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کیوں خواہ اپنا ٹیمپر لوز کر رہی ہیں؟ جانے دیں، باری نے لسانیت سے سمجھایا۔ تم پر ان کی بےہودگی کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کے شلوار کرتے اور دوپٹے میں دودھیا چاند کی روشنی میں وہ نہائی ہوئی بہت معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ باری نے نظریں چرا کر گاڑی کا لاک لگانا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ پھنکاری۔ بالفرض مجھ پر کچھ اثر ہو کسی بات کا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ یہ تو میری اپنی ذاتی واردات ہوگی۔
وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دیکھنا، میں بابا صاحب کو بتا کر ہی دم لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ کمزوروں سے جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ باری نے اندر جانے کی نیت سے رخ موڑا۔ حمایت لے رہے ہو ان کی؟ اسے جیسے کسی خوف سے صدمہ سا ہوا۔ نہیں، جن لوگوں کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر، دماغ تو ان کا بھی ٹھکانے لگا ہی دوں گی میں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ مرضی ہے آپ کی، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ مسکرا دیا جیسے اسے چڑھا رہا ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر اس سے پہلے اندر بڑھ گئی اور ہال کمرے میں چلی آئی۔ لڑکیاں ہنوز ٹی وی میں مصروف تھیں۔ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ بیا نے اس پر سرسری نظر ڈال کر دوبارہ اسکرین پر نظریں جما دیں۔ جہنم میں۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ ہاں، کچھ سرخ سرخ سی ہو تو رہی ہو۔ روبی نے شرارت سے دیکھا۔ شاید حویلی کے لوگ، غائب لوگ واپس آ چکے ہیں۔ شینو کارپیٹ پر بالکل چت لیٹی تھی۔ روشنی نے اس کے لیٹنے کے سٹائل کو بڑی ناگواری سے دیکھا۔ اس پر متضاد اس کا جملہ، شینو آپا، آپ مجھ سے مخاطب نہ ہوا کریں، اس نے خاصی بدتمیزی سے کہا۔ اس وقت وہ اس ماحول میں موجود ہی کب تھی؟ اس کے کانوں میں تو جھومر کی آواز انگاروں کی طرح ہنوز محسوس ہو رہی تھی۔ گلو آپا، یہ ظفر بھائی ہاسپٹل سے کب واپس آئیں گے؟ اس نے نظر کی اینک لگائے بغور ٹی وی دیکھتی گلو کو کہا۔ خیریت؟ گلو نے چشمے سے اسے گھورا۔ ہاں خیریت ہی ہے، یوں ہی پوچھ رہی تھی، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ وہ ہاسپٹل میں ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کا علاج گھر میں ہی ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ یعنی؟ گلو واقعی نہیں سمجھی۔ یعنی یہ کہ جھومر بھابھی وہ گھر پر نہیں تھیں، انہیں فٹنس پڑھنے لگے، انہوں نے اپنا سر پھاڑ لیا، اس نے کہا۔ وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ گلو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی سے اس کی توجہ مکمل طور پر اب ہٹ چکی تھی۔ یہ تو مجھے علم نہیں کہ کہاں گئی تھیں، بہرحال یہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہیں گئی ہوئی تھیں اور اب واپس آ گئی ہیں باری کے ساتھ، اس نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ باری کے ساتھ؟ کئی متوجہ لڑکیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا کراچی؟ گلو حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ شاید آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے گئی ہوں۔ شینو نے حسب توفیق حصہ لیا۔ باری کے ساتھ؟ گلو انہیں گھور کر رہ گئی۔ ظاہر ہے وہ معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ انہیں کیسے پتا کہ وہ گئی ہوئی تھیں؟ زری نے نکتہ اٹھایا۔ اس لیے کہ وہ میرے سامنے آئی ہیں، اس نے آرام سے جواب دیا۔ باری کے ساتھ؟ مریم نے سوال کیا۔ یہ کیا تم لوگوں نے مستقل قسم کی ٹون بنا لی ہے؟ باری کے ساتھ، باری کے ساتھ؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ وہ تم کہہ جو رہی تھی؟ مریم بدبدائی۔ ہاں تو میں نے کہا، آپ نے سن لیا، اب یہ گردان کیوں؟ وہ بگڑی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ مونا نے مسکرا کر جواب دیا۔ بھئی باری اس طرف آئے تو پوچھ لینا کہ بھابھی کو سیر کرانے کہاں لے کر گئے تھے؟ زری نے مشورہ دیا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو کراچی روانہ ہوئے تھے، شینو نے یاد دلایا۔ بڑا خیال رکھتے ہیں بابا صاحب جھومر بھابھی کا، ہنا نے معصومیت سے کہا۔ سب سے سخت ڈیوٹی بھی تو دیتی ہیں وہ، روبی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، سیر و تفریح تو ان کا حق ہے، بیا نے بھی بڑے بھول پن سے کہا۔ وہ بھی باری کے ساتھ؟ شینو کہہ کر خود ہی کہکا لگا بیٹھی۔ روشی پاؤں پٹکتی خود کو کوستی باہر نکل گئی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بجایا۔ یس، اندر سے افسرانہ انداز میں اجازت ملی۔ وہ دروازہ کھول کر ٹرے اٹھا کر اندر آئی۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر۔ والسلام۔ یاور علی خان نہا کر نکلے تھے اور اب آئینے کے سامنے کھڑے بال بنا رہے تھے۔ رات غالباً آپ بہت لیٹ آئے، میں خاصی دیر انتظار کرتی رہی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ ماہین کے انداز میں شرمندگی تھی۔ قصور آپ کا نہیں، میرا ہے۔ اگر شرمندہ ہونا بہت ضروری ہے تو مجھے ہونا چاہیے۔ وہ آسمانی رنگ کے شلوار سوٹ میں خاصے حشاش بشاش محسوس ہوئے۔ نہیں خیر، ایسا بھی ضروری نہیں۔ وہ ہنس پڑی، بڑی مترنم اور مدھر سی ہنسی۔ یاور علی خان نے قدرے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ کس قدر شناسا سی ہنسی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ سرخ اور زرد پرنٹ کے جدید ترین سوٹ اور شولڈر کٹ ہیئر اسٹائل میں وہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو تلاش کر رہے ہیں ہمیں،
اس نے ان کی نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ بڑی سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ میں کسی کو تلاش نہیں کرتا، ہر انسان کا اپنا علیحدہ رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ وہ برجستہ کہہ کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اب بتائیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرا پروگرام؟ اس نے حیرت سے ان کی سمت دیکھا اور چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ جی آپ کا پروگرام ہمارے ساتھ چلنے کا، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ آپ کے ساتھ؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا نعمان سے آپ کی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس بار حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ نہیں تو؟ اس کے چہرے سے فکر مندی جھلکنے لگی۔ خیر چھوڑیں اس موضوع کو، نعمان کے سامنے بات کریں گے۔ چلیں اب یہ بتائیں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ انہوں نے ہلکا سا سپ لیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، ایگزام میں خاصا ٹائم ہے، بس ہلکی پھلکی اسٹڈی ہو رہی ہے۔ وہ اب بھی الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ مسلسل سوال کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، کچھ زیادہ سوچا نہیں تو پھر سوچنا شروع کر دیں۔ شاید نعمان آپ کی شادی کی فکر میں ہے۔ ان کا انداز عام سا تھا۔ نعمان بھائی تو بس، وہ خاصی جھینپ گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ اس کار خیر میں بھی حصہ لوں، لہذا پہلے اتنا تو معلوم ہو جائے کہ آپ اپنے پارٹنر میں کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ماہین کو جیسے اچنبھا ہوا، جیسے اسے یاور علی خان سے اس انداز کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ خوبیاں جاننے کے لیے بہت زیادہ قریب رہنا ضروری ہے، دور دور سے تو بس اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ پھر بھی ایک باشعور انسان کے ذہن میں کوئی خاص تقاضا تو ہو سکتا ہے نا؟ یاور علی خان کے پاس ایک اور دلیل موجود تھی۔ نہیں، کوئی خاص تقاضا نہیں، بس یہ کہ مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور بے حد میچیور ہوں۔ وہ اس لیے کہ ماں کی کمی سے جو مسائل پیدا ہوئے، انہوں نے مجھے اپنی عمر سے بہت آگے دیکھنا سکھا دیا ہے۔ اس مرتبہ وہ خاصی سنجیدہ ہو گئی۔ دولت اور خاندان، اس کے علاوہ یاور علی خان نے اس کے سامنے پہلی مرتبہ کوئی لطیف سا مذاق کیا تھا۔ یہ سب چیزیں آلریڈی ہیں میرے پاس، اور پھر یہ تو بندے کی لک ہوتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یاور علی خان کی خشک، بے رنگ اور بے رس زندگی یہاں سے وہاں تک جھلملا اٹھی۔ آپ نے ماں کی کمی کا ذکر کیا تو مجھے دھیان آیا، روشی میں اس قسم کی کوئی میچیورٹی مجھے نظر نہیں آئی، بس ایک طرح سے ضدی ہے۔ یاور علی خان سگریٹ سلگانے لگے۔ روشی میں میچورٹی اس لیے نہیں آئی کہ آس پاس اس کے پرابلم سالو اور شیئر کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ آپ طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتی۔ خیر مجھے آپ کی یہ جرت ناگوار نہیں گزری۔ آپ نے شاید روز اول ہی سے مجھ سے برابری کی ٹھان لی تھی اور مجھے واقعی حیران کیا تھا۔ انہوں نے گہرا کش لگا کر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آپ ہمارے آفیسر نہیں ہیں اور ہم دریا بستی کی رعایا نہیں ہیں، پھر جرت ہونے نہ ہونے کا کیا سوال؟ ہمیں کیونکہ وہاں رہنا نہیں ہے، گھٹن نہیں ہے، تو یہ بس اسٹائل ہے ہمارا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ روشی غیر ضروری لاڈ و پیار اور احتیاط سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، بالکل ایسے جیسے کرسٹل کے ساتھ غیر ضروری احتیاط کی جاتی ہے تو ایک روز وہ بھی ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ غیر ضروری کانشیس ہو گئی ہے وہ، مگر کرسٹل دوبارہ جڑتا تو نہیں ہے۔ یاور علی خان فکر مند ہوئے۔ وہ کرسٹل نہیں ہے، انسان ہے۔ ماہین مسکرا پڑی۔ پتہ نہیں کیسا مزاج ہے ہمارا، جو ہمیں لاجواب کر دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے اسے قریب لے آئیں اور بدلے میں اس سے لاجواب ہوتے رہیں۔ یاور علی خان نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی مگر اس کے تاثرات دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ماہین کا دل دھک سے رہ گیا، بلکہ ٹانگیں کانپنے لگی، ساری خود اعتمادی ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ اچھی سوچ نہیں ہے، انتہا پسندی ہے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نہایت وقار سے جواب دیا، جیسے کچھ سمجھی نہیں۔ کسی کے سرٹیفکیٹ سے کبھی کسی کی سوچ بدلی ہے؟ وہ مبہم سا مسکرائے۔ ماہین پر اچانک آسمان ٹوٹا تھا۔ اس کی بدحواسی بے حد فطری تھی۔ اسے دھیان آیا اس کے اور یاور علی خان کے درمیان بس ایک چھوٹی سی تپائی ہے۔ اسے بری طرح احساس ہوا اور وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہاجرہ کو بھیجتی ہوں، وہ
آپ کے کپڑے وغیرہ پریس کر دے گی۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے باہر آ گئی۔ وہ غور کرنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ عام بات تھی یا خاص، یا یہ کہ اس کا مطلب کچھ اور تھا اور وہ کچھ اور سمجھ رہی تھی، یا پھر یہ کہ وہ بھی انہیں ضد کر دیتی ہے۔ آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ تو بہت سادہ اور روڈ ہیں، حصہ لطیف تو شاید ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتی، مگر نہیں، مرد کہہ کر مکر جائے وہ الگ بات، راہ دکھا کر راستہ بدل جائے دوسری بات ہے، مگر مقابل بیٹھی عورت کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب عورت مرد کے مقابل ہو، تنہا ہو، تو اس کا پورا وجود ناک آنکھ کان بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، اس نے اپنا تجزیہ پیش کر دیا۔ نہ خوشی، نہ رنج، نہ افسوس، نہ ملال، بس حیرت تھی۔ سوچ جیسے ایک مقام پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، وہ کتاب لے کر باغ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئی اور تقریباً دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی۔ وہ بھی قدموں کی دھمک پر رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اوہ آپ! اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ اس کا انداز خاصا روڈ تھا۔ تم تو جیسے بڑے مرد بحران ہو۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، بس یہ بتاؤ جھومر بھابھی کراچی کیوں گئی تھی جبکہ ان کے میاں یہاں سر پھوڑ رہے تھے؟ وہ غرائی۔ وہ کراچی نہیں گئی تھیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو یورپ گئی تھیں؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ مزید تیش میں آ گئی۔ پوچھئے، بلکہ پوچھتی رہیے، پوچھنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر جواب دینا مجھ پر فرض نہیں۔ وہ پرسکون انداز میں گویا ہوا۔ کیوں فرض نہیں؟ جس سے سوال کیا جائے وہ جواب دینے کا پابند ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ وہ بالآخر مسکرا دیا۔ میرے سر میں۔ وہ جھلا گئی۔ ہیں؟ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، وہاں لکھا ہوا ہو سکتا ہے۔ وہ حوض کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اچھا، زیادہ چلانے کی کوشش نہیں کرو، وہ برہمی سے بولی۔ آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ وہ غصہ ہو گیا۔ میں ہلکان نہیں ہو رہی تو کیا کالا چور ہلکان ہوگا؟ کیا اول فول بک رہی تھی رات جھومر بھابھی؟ چکر کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں رات کیا بات ہوئی تھی۔ وہ کتاب کھولنے لگا۔ زیادہ انجان بننے کی کوشش نہیں کرو۔ تم ان کا وہ انداز ہضم کیسے کر گئے؟ سو اگلی، سو چیپ، نان سینس، اس نے حقارت سے کہا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کیوں بیچاری جھومر بھابھی کو برا بلا کہہ رہی ہو؟ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ اپنے قیاس کو یقین بنا کر اپنی ذات کو دکھ دینا۔ وہ آپ کی طرح ذہین اور اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ نظر انداز کر دیں اور اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں۔ باری نے کمال رسانیت اور مہربانی سے اسے سمجھایا۔ میں ان کے الفاظ کی طرف تو دھیان نہیں دے رہی، ان کا انداز میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ پلیز روشی بی بی، مجھے پڑھنے دیں۔ حویلی کی تمام خواتین میرے لیے محترم ہیں اور مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں حویلی کی کسی خاتون سے میرا کوئی نیا رشتہ استوار ہونے کا امکان نہیں، نہ ہی میں ایسا چاہوں گا۔ وہ کتاب کے صفحات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ روشی چند ثانیے سکتے سے کھڑی رہی۔ تم شدید احساس کمتری کا شکار ہو؟ تم اس حویلی کے ملازم تو نہیں ہو؟ اور یہ کہ جب جھومر بھابھی کہہ رہی تھی تمہیں ٹوکنا چاہیے تھا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسی سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ جن کاموں سے نہ میرا فائدہ ہو رہا ہو نہ نقصان، میں ان میں کوئی رول ادا نہ کرنا نہیں چاہتا، اس نے اپنے مخصوص پرسکون انداز میں جواب دیا۔ مگر تم یہ تو مانو کہ ان کا انداز غلط تھا۔ وہ اپنی جگہ اڑی ہوئی تھی۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں، یہ سب انہیں زیب نہیں دیتا، اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ تو بس ہی مسئلہ ہی ختم۔ مگر تم یہ ضرور جتانا کہ تم اس قسم کی باتیں پسند نہیں کرتے۔ روشی سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی۔ میں جتا چکا ہوں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ کب؟ روشی نے الجھ کر دیکھا۔ باری خاموش رہا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اس سے پہلے بھی وہ یہ حرکت کر چکی ہیں؟ کیا اور کہاں؟ اس نے جرح کی۔ آپ چھوڑیں اس قصے کو، جب بات ہی کوئی نہیں تو بات آگے لے جانے کا فائدہ، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ مگر مجھے بہت غصہ ہے، میں ایک بار ان کی کسائی کروں گی ضرور، تم مجھے روکنا مت۔ وہ غالباً غصے میں تھی۔ مرضی ہے آپ کی۔ وہ کتاب پر نظریں دوڑانے لگا۔ اچھا، ایک بات اور بتا دو۔ وہ اسی زاویے سے کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھ لیں، پوچھنے میں کیا جاتا ہے؟ اس نے کتاب سے سر اٹھائے بغیر کہا۔ تمہارا بندھن حویلی کی
کسی خاتون سے کیوں نہیں بن سکتا؟ بابا صاحب مجھے کہہ رہے تھے تم حویلی کے فرد ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی شفقت اور محبت ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں، مگر مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے۔ اس نے ایک لہجے کو نظریں اٹھائیں۔ تمہیں اپنی حیثیت منوانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ مجھے جو حیثیت حاصل ہے وہ بہت ہے، جس کے لیے میں خان کا بہت مشکور ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ شاید تم میں ہمت کی کمی ہے، اس نے چوٹ کی۔ شاید، باری نے کمال بے نیازی سے جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ مگر اس طرح سے تم جچتے تو نہیں ہو؟ وہ تنک کر گویا ہوئی۔ یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، وہ مسکرا دیا۔ اس میں تو میری بچت ہے۔ کتنی لکی ہے وہ لمبے بالوں والی، اس نے تمہیں جیت لیا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم صرف اس کی وجہ سے ادھر ادھر نظر نہیں ڈالتے۔ روشی نے زبردستی شوخی کا مظاہرہ کیا۔ یہ میری لک ہے کہ اس نے مجھے پسند کیا۔ وہ تو خود اتنی خوبیوں کی مالک ہے کہ اس کا ساتھ کسی کے لیے بھی فخر کا باعث ہو سکتا ہے۔ باری نے مسکرا کر اس کی سمت دیکھا۔ روشی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ کیا کیا خوبیاں ہیں اس میں؟ سر کے بل چلتی ہے۔ وہ اپنا غصہ نہ چھپا سکی۔ نہیں، یہ خوبی نہیں ہو سکتی، یہ تو فالٹ ہے۔ بندہ جب تک ٹانگوں سے نہ چلے اس کی خوبصورتی نہیں کھلتی۔ اس کی تو چال بہت خوبصورت ہے۔ باری ہنس دیا۔ ہاں، جب اتنی خوبیوں کی مالک ہے تو پھر تمہیں الو بنا رہی ہے۔ اس کے اور طرفدار نہیں ہوں گے کیا؟ وہ دہک کر بولی۔ اگر الو بنا رہی ہے تو بھی مجھے اپنا الو بننا پسند ہے۔ اتنی دلکش لڑکی کے ہاتھوں وہ ہنس رہا تھا۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ نہ آئی؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ تو کیا ہوا؟ زندگی کامیابی اور ناکامی کے سلسلوں کا نام ہے۔ وہ اس کی سمت دیکھنے لگا۔ مسکراہٹ ہنوز ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ تمہیں دکھ تو ہوگا؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا۔ ظاہر ہے بالکل فطری بات ہے، مگر جب دکھ ملے تو برداشت کرنے چاہیے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمت ہے تم میں؟ وہ استہزائیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر اسے چھوڑ دو۔ آپ کے حکم پر اتنی اچھی چیز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آخر زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ زبان دی ہے تم نے اسے؟ اس کی آواز آہستہ ہو گئی۔ ظاہر ہے فلرٹ تو نہیں کر رہا۔ اب میں پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے جیسے اجازت طلب کی۔ ہوں کر کے روشی جلدی سے پلٹ گئی۔ باری کتاب ہاتھوں کے نیچے لٹکائے اسے دیکھتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لال خان اسے تیار رہنے کے لیے کہہ کر گیا تھا کہ عارف کے ہاں چلنا ہے۔ وہ عجیب گومگو کے کیفیت میں تھی اور تیار ہو رہی تھی۔ اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اندر سے خاصی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے احساسات سے خوش تھی۔ خوبصورت ساڑی اس نے نکالی اور پھر واپس رکھ دی۔ وہ عام سر گھر میں پہننے والا سوٹ استری کرنے لگی، جیسے احتیاط کر رہی ہو۔ وہ شادی کے بعد سے بہت اہتمام سے تیار ہوتی تھی، خواہ کہیں بھی جانا ہو، مگر آج تو وہ بہت سادہ تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے چادر اوڑھ کر وہیں کمرے میں بیٹھ رہی اور لال خان کا انتظار کرنے لگی۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی؟ لال خان کمرے میں آ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کپڑے تو بدل لیے ہیں، وہ بیداری سے بولی۔ کیا اور کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ عارف کی ماں تمہیں پہلی بار دیکھے گی، کیا کہے گی میرے بارے میں؟ کیا سوچے گی کہ تمہیں کپڑے بنوا کر نہیں دیتا؟ لال خان نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ کیا کپڑے کیے جا رہے ہیں آپ؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بھی تلخی سے گویا ہوئی۔ لال خان چونک کر صورت دیکھنے لگا۔ کیا ہوا تمہارے دل کو؟ وہ خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ دل کو تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی اپنے بس کی بات ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ ٹھیک ہے چلو، ایسے ہی چلو۔ لال خان نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بالو پرس اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی گھر سے باہر ہی کھڑی تھی۔ اس نے گیٹ کو تالا ڈالا۔ لال خان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، وہ بھی اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ راستے بھر ان کے درمیان عجیب سی خاموشی حائل رہی۔ تقریباً 40 منٹ پر محیط فاصلہ تھا۔ وہ ایک نئی بستی میں آ گئے جہاں دور دور تک فلیٹ ہی فلیٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک شاندار عمارت کے سامنے رک گئے۔ عارف کا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ لال خان نے کال بیل کا بٹن پش کیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد آف وائٹ دروازہ واہ ہوا۔
سامنے ہی عارف کھڑا تھا۔ ہاں آپ، وہ لال خان کے گلے لگتے ہوئے بالوں سے مخاطب تھا۔ بہت بے ایمان ہو، بغیر بتائے چلے آئے۔ جی چاہتا ہے تم سے بات بھی نہیں کروں۔ بے وفاؤں کی بھی کوئی تک ہوتی ہے، یاروں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، لال خان نے شکوہ کیا۔ اے میرے جوش جنو عشق تیرا شکریہ، تو نے جو بخشی تھی وہ رسوائیاں اچھی لگیں۔ وہ لال خان کو تھامے تھامے اندر چلا گیا۔ بالو بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ سامنے ہی تخت پر ایک نہایت ضعیف خاتون بیٹھی آنکھیں سکیڑ کر غالباً آنے والوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ لال خان نے قدر نزدیک ہو کر سلام کیا۔ بس سلام، جیتے رہو۔ لال خان ہے نا؟ عارف کی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹھیک پہچانا اماں، لال خان پہچانے جانے پر خوش نظر آیا۔ اور یہ ساتھ میں کون ہے؟ عارف کی ماں نے پھر دوسری طرف توجہ کی۔ آپ کی بہو ہے، بالو، سلام کرو۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ السلام علیکم اماں۔ بالو نے یوں سلام کیا گویا اسے سلام کرنے کے لیے لال خان کے حکم ہی کی ضرورت تھی۔ ادھر آپ میرے پاس بیٹی، مجھے دور سے صاف دکھائی نہیں دیتا۔ بڑی بی نے اسے پاس بلا لیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے عارف بھائی، آپ کی اماں کی یہ حالت ہے اور آپ ان کی خاطر بھی خود کو نہیں سنبھالتے۔ بالو نے ملامت آمیز انداز میں عارف کو مخاطب کیا اور بڑی بی کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے بھابھی، 100 طرح کی دلیلیں تو ہمارے دماغ میں بھی آتی ہیں، مگر وہ کیا کہیں کہ درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیاں میں کچھ ہے؟ آتا ہے ہمیں بھی یہ دھیان، مگر کوئی مجبوری سی مجبوری ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اتنے میں اتنی سی نوعمر پٹھانی اندر آئی، مگر مہمانوں کو دیکھ کر وہیں دروازے پر رک گئی۔ آؤ نو باہر، کوئی کام؟ عارف نے اسے مخاطب کیا۔ کپڑا سارا دھل گیا ہے، اماں سے معلوم کرنا ہے آج کیا پکے گا۔ اردو بولتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آج کچھ نہیں پکے گا، مہمان آئے ہیں، سب کچھ باہر سے آئے گا، اس لیے کہ شاید ہمارے ہاں کا پکا ہوا بھابھی کو پسند نہ آئے۔ یہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، عارف نے لاپرواہی کے انداز میں مسکرا کر کہا۔ پٹھانی واپس چلی گئی۔ کیوں تکلف کرتے ہیں عارف بھائی؟ بالو پر شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ یہاں سارے کام کرتی ہے۔ لال خان کا اشارہ پٹھانی کی طرف تھا۔ ہاں، اماں کے لیے رکھا ہے، اب ان کی کام کرنے کی عمر نہیں رہی، آنکھوں سے بھی کم دکھتا ہے، عارف نے جواب دیا۔ باتوں سے بہلا رہے ہیں ماں کو، کوئی مستقل انتظام کیوں نہیں کرتے ماں کے لیے؟ بالو نے اسے پھر ٹوکا۔ ارے بیٹی، اسی غم میں تو رو رو کر اندھی ہو گئی ہوں، پر اسے کوئی احساس نہیں، یہی دکھ مجھے کھائے جاتا ہے۔ بڑی بی کی آواز بھر آ گئی۔ آپ کو اپنی ماں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے عارف بھائی، کتنی بری بات ہے۔ بالو بڑی بی کے آنسوں سے ایک دم ہی موم کی طرح پگھلنے لگی۔ انسانوں کو انسانوں سے شکایتیں تو رہتی ہیں، کچھ بھی کر لیجئے، اگر میں اماں کی بات مان لوں تو بھی شکایت ہو جائے گی انہیں، اس لیے میں ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ عارف نے اپنے مخصوص بے نیازی کے انداز میں کہا۔ وہ فرشتے آپ تلاش کیجئے کہانیوں کی کتاب میں، جو برا کہیں نہ برا سنیں، کوئی ان سے خفا نہ ہو۔ کیوں لال خان؟ وہ مسکرا دیا۔ لال خان بھی جواباً ہنس دیا۔ کوئی شعر تو تمہارا ہماری سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، دیکھ لو، اس طرح باتوں میں اڑا دیتا ہے مجھے اپنی فکر نہیں، میری تو گزر گئی، بس اسی کا خیال ستاتا ہے، اکیلا ہو جائے گا میرے بعد، گھر میں بہو ہوتی، بچے کھیلتے۔ بڑی بی نے آزردگی سے کہا۔ اولاد ہو تو نام چلتا ہے، لائی تو تھی تم، اسے تو تمہارے جذبات کا اتنا خیال تھا کہ پہلے بندوبست کر کے آئی تھی، عارف نے کہا۔ بالو کھسیا سی گئی۔ لال خان عارف کے ساتھ شریک تھا۔ بس یہ اسی کو پیٹے جائے گا، لوگ ایک جڑواں کے بعد دوسری نہیں کرتے کیا؟ بڑی بی کو غصہ آ گیا۔ چھوڑو اماں ان باتوں کو، گھر میں بہت اچھے مہمان آئے ہیں، یہ جو بھابھی ہے نا میری، بہت اچھی ہیں۔ ارے بھابھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہے آپ میں؟ عارف نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بالوں کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، حالانکہ وہ تو اپنی دھن میں تھا، مگر شاید اس کے اندر کوئی چور راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ ناپسندیدہ ترین حالات میں انسان خود کو بالکل ہی اکیلا تصور کرنے لگتا ہے۔ ناپسندیدہ قرب نے گویا اسے بھی ایسا ہی کر دیا تھا، جو ساتھ کھڑے ہوئے پیر پر چڑھ جاتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں لاحول پڑی،
गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है दुल्हन, सूती कपड़ों ही में चैन पड़ता है। खैर से दोजी से तो नहीं हो? बालू को बहुत हया आई, वो खामोश रही। दुआ करो अम्मा, सोने में तोल दूंगा इसे। लाल खान ने बेहंगम सा कहकहा लगाया। ये उस भोंडे और खोखले से अंदाज पर वो कुड़ कर रह गई। एक आरिफ बड़ी से बड़ी बात कितनी नफासत से करता है कि जिसमें जहाँ पर फुहार सी पड़ने लगती है। अम्मा, वो कौन थी जिसके पीछे आरिफ भाई की ये हालत है? अरसे का तजस्सुस आखिर होंठों पर आ गया। बस क्या बताऊं बेटी, कोई खानदानी तो थी नहीं, बहुत बड़ी हवेली में कनीज थी। अल्लाह ने हुस्न बहुत दिया था, उसमें समा नहीं रहा था। अरे बड़ी ही चलती पुर्जा थी, ये था कम उम्र और सीधा, जान को रोग लगा बैठा। एक कमबख्त का हुस्न इसको मार गया। उस पर हवेली की औरतों की कीमती उतरन फितना बनी फिरती थी। जाने किस किस का सत्यानाश किया होगा। मेरा बच्चा तो निकल गया मेरे हाथों से, नास मट्टी कहीं की। बड़ी बी के जख्म गोया हरे हो गए। आप हवेली में रहती थी? अरे नहीं बेटी, पटवारी था मेरा मर्द गांव में, बस आना जाना था हवेली में। कर्मोजली जात की कनीज, पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। बड़ी बी के लहजे में खौल अंदर आई। क्या नाम था उसका? बालों का तजस्सुस अब भी कमाल पर था। भला सा नाम था, छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। चाय आ रही है, चाय पीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है हमारी पठानी। आरिफ ने एकदम अंदर आकर माहौल यकसर बदल दिया। बालों ने एक गहरा सांस लिया। ये उसका तजस्सुस कभी भी मिटने नहीं देगा, ना बताता है ना बताने देता है। उसने कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। लाल खान आरिफ से अपनी कारोबारी बातों में मशगूल हो चुका था। वो किसी काम की धुन में बड़ी तेजी से लॉन्च में आई थी। वहाँ यावर अली खान नुमान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे। निगाहें यूं ही बेसाख्ता मिल गईं जैसे बाजार में भीड़ में से गुजरते हुए किसी से चार हो जाती हैं। मगर इसका रुआं रुआं खड़ा हो गया। एकदम ही नए एहसास से दो चार हुई थी। कहाँ गायब हैं भाई, न चाय न ठंडा। नुमान ने माहिन को मुखातिब किया। मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी भिजवाती हूँ, उसने शर्मिंदगी से कहा और वापस बाहर जाने लगी। रहने दीजिए, अभी मेरा मूड भी नहीं है, बाहर जा रहा हूँ फिलहाल, दो चार काम निपटाने हैं, रोशी के लिए भी दो चार चीज़ें लेनी हैं। यावर अली खान ने इसे रोक दिया और वो रुक भी गई। माहिन, यावर अली खान ने इसे मुखातिब किया। जी। वो नज़रें उठाने का हौसला न कर सकी। आप तैयार हो जाएं, ज़रा मेरे साथ चलें। मैंने कभी रोशी की शॉपिंग नहीं की, फिर आप क्यों कर रहे हैं? उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। आपने बेटी को करीब जो कर दिया है, वो बहुत धीमी आवाज़ में कह रहे थे। हाँ हाँ चली जाओ ना, यूँ भी तुम कहीं निकलती नहीं हो। नुमान ने भी इससे पुरजोर अंदाज में कहा। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। यावर अली खान ने अपनी सुर्ख आंखें एक लहजे को उठाकर इसकी सिमत देखा कि मर्द पत्ता फेंक कर कई बार औरत को देखता है कि उसे अगले मरहले की तैयारी करनी होती है। आप कितना टाइम देंगे? माहिन ने आगे बढ़ते हुए रुक कर पूछा। जितना मर्जी ले लें, वो बर्जास्ता बोले। मेरा मतलब है आप लेट तो नहीं हो जाएंगे? वो घबराकर नुमान को देखने लगी। जवाब में सिर्फ यावर अली खान ने उसकी तरफ देखने पर इक्तफा किया। माहिन का दिल फिर ठटक गया। उसने दुपट्टे से चेहरा पोंछा। मैं अभी आती हूँ, वो ये कहकर बाहर निकल गई। वो दोनों फिर बातों में मसरूफ़ हो गए। माहिन गुमसुम सी अपने कमरे में आई और वार्डरोब खोलकर खाली खाली नज़रों से कपड़ों को देखने लगी। फिर आहिस्तगी से एक सुर्ख कॉटन का सूट निकाल लिया। कपड़े बदलने में उसे बामुश्किल 3 मिनट लगे होंगे। मैचिंग वो करती नहीं थी, सिर्फ हम रंग चप्पल पहनी। अलबत्ता लिपस्टिक लगाते हुए उसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। औरत की तैयारी में भी अजीब से भेद पोशीदा होते हैं। हालांकि दिल कई बार टोक चुका था और पूछ रहा था कि जब नागवारी भी नहीं और जब खुशगवारी भी नहीं, तो फिर ये सब क्या है? जानती हो, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन उनके निकाह में थी। पता है उनकी बेटी ब्याहने की उम्र को आ गई है। खैर है, वो तुमसे कितने बड़े हैं? उसने झुंझलाकर लिपस्टिक का ढक्कन जोर से बंद किया। उन्होंने मुझे कहा ही क्या है जिस मैं क्यों इतनी कॉन्शियस हूँ? बाज़ औक़ात गलत फहमी भी हो जाती है। वो स्टूल से उठ खड़ी हुई और पर्स हाथ में ले लिया। बेड पर पड़ी हुई चीज़ें जल्दी जल्दी समेट कर वापस लाउंज में आ गई। चलें,
اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ نعمان نے جیب ٹٹول کر چابی نکالی اور یاور علی خان کو تھما دی۔ یاور علی خان اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ مرد میں ذرا سی بھی بصیرت ہو تو وہ عورت کی تیاری کے انداز سے اس کے دل کا بھید جان سکتا ہے، اسی لیے شاید انہوں نے اس کی طرف بار بار دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ دل پریشان سا بھی تھا کہ وہ ساتھ چل تو پڑی ہے، امتحان آ پڑا تو کیا کرے گی۔ یاور علی خان گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ برابر میں بیٹھ گئی مگر ایک دم چپ چاپ۔ آپ کو راستوں کا پتہ ہے؟ اس نے کسی دھیان سے چونک کر ان سے پوچھا۔ آپ ساتھ تو ہیں؟ وہ بڑے سادہ انداز میں جواب دے رہے تھے۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شروعات ہی مشکل تھیں، یوں بھی کوئی خیال سارے حواس پر غالب ہو تو ہر بات اسی کا پرتو محسوس ہوتی ہے۔ گاڑی کھلی شاہراہ پر آ گئی۔ کراچی میں ڈرائیونگ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ڈرائیور اچھا خاصا اعصابی مریض بن سکتا ہے۔ یاور علی خان نے ایک سگنل پر ٹھہرتے ہوئے گویا بات کی۔ جی، ماہین نے مختصراً تائید کی۔ آبادی کے لحاظ سے یہاں کی پلاننگ صحیح خطوط پر نہیں ہے۔ وہ پھر گویا ہوئے۔ جی، اس بار بھی اس کا جواب مختصر تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ شہر سکون کے لحاظ سے آئیڈیل ہوا کرتا تھا۔ جی، ماہین کے منہ سے پھر صرف جی ہی نکلا۔ اچھی تبدیلی ہے، آخر آپ میری جی حضوری پر اتر آئیں۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی سے بہتر کوئی جواب میرے پاس نہیں۔ وہ قدرے جھیپ گئی۔ مگر آج سے پہلے تو آپ کو مجھ سے شدید اختلاف رہتا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے گویا ہوئے۔ تو ان باتوں پر آج بھی ہے، مگر اختلاف کا مطلب ہمیشہ کا اختلاف تو نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، مجھے آگے سہولت رہے گی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ یاور علی خان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ باقی بات منہ میں دبا کر رہ گئی۔ کس قسم کی سہولت؟ اس نے زبردست شعوری کوشش کے بعد آخر کار اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ بتائیں گے، کیا آپ کو جلدی ہے؟ وہ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتے ہوئے بولے۔ آواز تو پہلے ہی سپاٹ تھی۔ نہیں، بھلا مجھے کیوں جلدی ہوگی؟ جب آپ کا موڈ ہو تو بتا دیجیے گا۔ اچھا یہ بتائیے، روشی کے لیے آپ کیا لیں گے؟ اس نے کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ دیا۔ کچھ نہ کچھ تو لیں گے ہی، خواہش تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دلوائیں، کیونکہ مجھ سے تو وہ خفا رہتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ تو آپ کو اس کی خفگی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً ٹکڑا لگایا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کوشش کا حصہ ہے، مگر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ وہ ایک جدید شاپنگ سینٹر کی طرف گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ جان بچانے کو انجان بننا چاہ رہی تھی، اس لیے کہ ابھی وہ خود پر بھی واضح نہیں تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ ابھی موڈ نہیں ہے کلاس لینے کا۔ اس نے بھی شرارت سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو رہے۔ جب آپ ہنسیں گے تو کیسے لگیں گے؟ ویسے سچ سچ بتائیے، آپ آخری بار کب ہنسے تھے؟ ماہین پھر اپنے موضوع سے ہٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ یاور علی خان کے چہرے پر اچانک سرد مہری جھلکنے لگی۔ ہنسنا کوئی مشکل کام تو نہیں، آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ آواز پھر بے تاثر تھی۔ یا اللہ، وہ بات پر پلٹ پلٹ کر عاجز آ جاتی تھی۔ وہ دیکھ کے پھر اس کے لیے نئی بات نکال دیتے تھے۔ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، وہ بھی اتنا مضبوط کہ توڑنا مشکل ہے۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے بالآخر کہہ دیا۔ آپ میں گٹس ہیں، آپ لوگوں کے خول توڑ سکتی ہیں۔ اس کا انداز ہنوز سرد اور بے تاثر تھا۔ خیر چلیں پھر کچھ لے لیتے ہیں، واپسی میں ضروری بات کریں گے۔ انہوں نے پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک دی۔ ضروری بات؟ ماہین کو نئے سرے سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ سب سے پہلے وہ ایک وسیع بوتیک میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی پیرٹ گرین سلک کی ساڑی پر نظر پڑی جس پر سرخ موتیوں کا نہایت نازک کام بنا ہوا تھا۔ کیسی ہے یہ ساڑی؟ انہوں نے پلٹ کر ماہین کی سمت دیکھا۔ بہت خوبصورت۔ کیا روشی ساڑی پہننے لگی ہے؟ اس نے قدر حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان کا انداز بالکل سادہ تھا۔ میرے لیے؟ مگر میں نے تو کبھی ساڑی استعمال نہیں کی۔ ہمارے ہاں عموماً شادی شدہ خواتین ہی پہنتی ہیں، اس نے جواب دیا۔
تو لے لیتے ہیں، بعد میں استعمال کر لیجیے گا۔ اس کا انداز بدستور تھا۔ ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے ان کی بات مکمل ہوتے ہی جلدی سے کہا اور مسکراہٹ کے پردے میں اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ بعض اوقات کوئی اچھی چیز مس ہو جاتی ہے، پھر نہیں ملتی۔ کیا آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے ملبوسات پر نظریں دوڑاتے ہوئے سرسری سے انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں بھلا، اعتراض کی کیا بات؟ بلا وجہ کی فضول خرچی جبکہ ضرورت نہیں ہے، اس نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ جب چیز موجود ہوتی ہے تو اس کے استعمال کی جگہ بھی نکل آتی ہے۔ آپ اسے میرا اصرار سمجھیے۔ یاور علی خان نے لڑکی کو اشارے سے پیک کرنے کے لیے کہا۔ ماہین ایک دم چپ سی ہو گئی۔ یہ وائٹ ڈریس دیکھیے، یہ روشی جیسی موڈی لڑکی کو بہت سوٹ کرے گا، بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے، اس نے اشارے سے بتایا۔ جی، وہ بس جی کر کے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ اچھے خاصے چھپے رستم ہیں، سب کچھ تو پتہ ہے آپ کو۔ وہ ہنسی۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں؟ وہ بہت سنجیدگی سے جواب دے رہے تھے۔ ظاہر تو آپ یہی کرتے ہیں، وہ برجاستہ بولی۔ تو پھر لے لیں یہ؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، گویا اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ضرور، روشی بہت خوش ہوگی، اسے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کی پسند ہے۔ ماہین نے نظریں چرا کر کہا۔ آپ کہتی ہیں تو بتا دیں گے، لیکن ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ کی جانب سے محبت کا اظہار اسے خوشی سے پاگل کر دے گا۔ وہ مسکرائی۔ بہتر، وہ مخصوص انداز میں مسکرا دیے۔ آئیے اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں، اسے بہت زیادہ خوش کر دینا چاہیے۔ وہ بائیں طرف مڑتے ہوئے بولے۔ ہاؤ اسٹرینج، اس نے خوش دلی سے شانے اچکائے۔ نہیں خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اکلوتی بیٹی ہے میری، انہوں نے اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ بیٹا بھی اکلوتا ہے، ماہین نے یاد دلایا۔ ہاں مگر وہ میرے ساتھ باہر جاتا رہتا ہے، اس کی پسند کی شاپنگ کروا دیتا ہوں، انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ماہین کو اس قدر واضح جواب ملنے کے بعد قدرتی طور پر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ 3 سوٹ، 1 فراک اور 1 ساڑی پیک کروا کر وہ باہر آئے۔ تقریباً 20 منٹ انڈین قونصل کے پاس صرف ہو گئے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کریں۔ وہ اس کی طرف گھومتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ شور، ظاہر ہے یہ تو بہت اہم ہے، میں 40 منٹ انتظار کر سکتی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ یاور علی خان اندر بیٹھ کر اس کی طرف کا کار کا دروازہ کھولنے لگے۔ وہ سامان پیچھے ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہ 20 کے بجائے 15 منٹ میں فارغ ہو کر باہر آ گئے۔ چہرے پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں جو الجھنوں کا مظہر تھیں۔ اینی پرابلم؟ ماہین نے سرسری نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ نو پرابلم، پرابلم ہوگی تو کیا، ٹینشن بھی تو سخت چل رہی ہے، وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اب کہاں چلیں گے؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ بس گھر چلیں گے، انہوں نے اسی الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹک کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے آتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنا ہے آپ سے، آپ کو یاد ہے؟ اس نے سگنل پر گاڑی رکتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ ماہین نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے یاد ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں بہت ساری الجھنوں میں الجھ رہا ہوں، اب کنارہ چاہتا ہوں۔ وہ سگنل پر نظریں جماتے ہوئے دھیمی آواز میں مخاطب تھے۔ جی جی ضرور کہیے، وہ بے ساختہ ہوئی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سگنل کھل گیا تھا، گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک لمحے کو ماہین کے سارے حواس ٹھٹک کر رہ گئے۔ بظاہر جملے میں اس کے متعلق تو کوئی بات نہ تھی، مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ جن کیفیات سے گزر رہی تھی اس حساب سے تو یہ بم بلاسٹ تھا۔ اسے آنے والے لمحات سے خوف آنے لگا۔ یہ تو کوئی بری بات نہیں، اگرچہ اس برحق فیصلے میں خاصی تاخیر ہو گئی ہے۔ اس نے بہت سوچ سوچ کر نپاتلا انداز اختیار کیا۔ جب موڈ ہو تبھی فیصلے کا وقت ہوتا ہے، انہوں نے برجستہ کہا۔ تو کر لیجئے۔ اس نے بھی تھوک نکل کر گویا گٹھلی حلق سے نیچے اتار ہی لی۔ میں اجازت نہیں مانگ رہا۔ ایک شخص سے موریلی پرمیشن کا پابند تھا اور وہ ہیں بابا صاحب، اور وہ اجازت دے چکے ہیں۔ انہوں نے چہرہ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ پھر میں کیا رول ادا کر سکتی ہوں؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ آپ کا تو بڑا میجر رول ہے۔ ان کے انداز میں بہت مضبوطی تھی۔ ماہین کا دل ایک مرتبہ پھر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بابا صاحب ہری پور آئے تھے جب میں اور روشی یہاں سے واپس گئے تھے۔ انہوں نے آپ کے نام سے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں مخاطب تھے۔ جی میرے نام؟
انہوں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی سمت دیکھا۔ انہوں نے آپ سے معلوم کیا ہے کہ آپ میرے بچوں کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہیں۔ ماہین چند ثانیہ خاموش رہی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ یاور علی خان بہت سکون سے ڈرائیو کر رہے تھے اور جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ محبتوں کو ایکسپلائٹ کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آخرکار اس نے زبان کھولی، بہت ساری وجوہات اکٹھی ہو کر کسی واقعے کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ کمزوریاں ہی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور محبت بہت بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ یاور علی خان نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، وہ محبت جو مجھے بچوں سے ہے؟ ماہین نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، برجستہ جواب آیا۔ اس کی نظریں جھک کر رہ گئیں۔ کمال کی مقناطیسیت رکھنے والا مرد جیسے دوسروں کے حواسوں پر چھانے کے لیے ذرا محنت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ لہجے اور خوشگوار نظر کو خوش قسمتی کا پیمانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی طرف سے اس طرح کا انداز جواب جو اب حواس معطل کر رہا تھا۔ خاصی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش میں لگی رہی اور پھر کامیاب ہو گئی۔ آپ بچوں کو سیڑھی نہ بناتے تو زیادہ اچھا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بات کا کوئی آغاز بھی ہوا کرتا ہے۔ ابھی تو آغاز کیا ہے، بات آگے بھی بڑھے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے اٹھتی سی نظر اس کے پریشان سے چہرے پر ڈالی۔ اچھا، اتنا تو خیر اب میں تجزیہ کر سکتی ہوں کہ میرے بچے عمر کی وہ حدیں پار کر چکے ہیں جس کی بنیاد بنا کر میں یہ بات کہوں۔ ان کی سنجیدگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا؟ اس سے تو ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے، خواہ حق میں ہو یا خلاف ہو۔ ماہین سر جھکائے خاموشی سے کچھ دیر سوچتی رہی۔ اگر جواب آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوا تو آپ کی جاگیردارانہ اور افسرانہ انا کو شدید ذک پہنچے گی۔ ماہین نے خاصے پرسکون انداز میں ان سے کلام کیا تھا۔ شاید، مگر مجھ میں برداشت کا مادہ ٹھیک ٹھاک موجود ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ شاید آپ کو انتظار کرنا پڑے، میں کر سکتا ہوں۔ یاور علی خان نے اس کی طرف ایک لحظے کو دیکھا۔ ویسے آپ سوچیں گی کیا؟ یہی کہ دنیا کیا کہے گی؟ جوان بچوں کے باپ سے شادی کیوں کی؟ مسئلہ کیا تھا؟ عمر کا فرق، یہ اور وہ؟ یاور علی خان گویا ہوئے، نہیں، میں اپنا حساب کتاب رکھتی ہوں۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں۔ وہ تمام معاملات جو انسان کی زندگی پر مستقل اثرات ڈالتے ہوں، انہیں دنیا یا زمانے کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اتنی کچی بھی نہیں ہوں کہ دوسروں کے زیر اثر رہ کر فیصلہ کروں۔ ستائش کا ہلکا سا تاثر یاور علی خان کے چہرے پر نظر آیا۔ جواب کے لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کروں گا، بلکہ بابا صاحب آپ سے، اور ضرورت پڑی تو نعمان سے بات کریں گے۔ آپ کو ڈر لگے گا؟ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ڈر تو سب ختم ہو چکے، اب تو صرف اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کسی گہرے خیال سے چونک کر بولے۔ ماہین ہر طرح سے خود کو پرسکون کر چکی تھی۔ اس میں یاور علی خان کا بھی خاصا حصہ تھا۔ انہوں نے اتنی بڑی بات جس ڈھب سے کی تھی، اس کا اندازہ ماہین پہلے سے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے یاور علی خان کو دیکھا، مگر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگی۔ اسے ان کے پراسرار اور مقناطیسی اثر سے خوف سا آتا تھا۔ وہ اسے شروع دن سے ہی نہایت جہاں دیدہ محسوس ہوتے تھے، جیسے دریافت کرنے کی خواہش بے ساختہ بیدار ہو جاتی تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس نے نہا دھو کر پنک کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا، بال خشک کر کے ہیئر بینڈ لگایا، نہایت آرام دہ سیاہ چپل پاؤں میں ڈالی اور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ بڑے ناز سے خود کو منہ چڑھایا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک دم دھیان آیا کہ ریسٹ واچ تو باندھی نہیں۔ کمرے میں واپس جانے کے خیال سے کوفت ہوئی۔ ایک لمحہ رکی، پھر سر جھٹک کر کھوکر کے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دھڑ سے اندر داخل ہو گئی، مگر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے ہی سرخ گھوڑے کی نیام تھام کر باریک کھوکر سے باتیں کر رہا تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ باری نے گہری سانس لے کر نظریں واپس موڑی تھیں، البتہ کھوکر نے دست بستہ سلام عرض کیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے آگے بڑھتی گئی اور دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ایک لمحے کو رکی۔ کھوکر، ہم پیچھے جا رہے ہیں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا اوپر ہیں۔
कोई बुलाए तो कह देना जाए नमाज पर बैठे हैं। बारी ने बामुश्किल मुस्कुराहट को जब्त किया और खामोश रहा। चंगा जी आख देंगा पूछा तुसा नमाज पढ़न गए हो? बेचारे ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। रोशी ने दांत कचकचाकर इसकी सिमत देखा। बारी इसे समझा देना, उसने खफकी से कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर बहुत बड़े वीरान अहाते में दाखिल हो गई। कुदरती तौर पर बारी समझ चुका था कि वो कहाँ जा रही है। अजीब सी उलझन उसके चेहरे से झलकने लगी। बज़ाहिर वो खोकर से बात कर रहा था। रोशी चलते चलते फौरन ठुठक कर रुक गई। झूमर नेवी ब्लू कुर्ते और तंग पजामे पर बड़ा सा जरतार दुपट्टा संभाले हुए बिल्कुल आखिरी कोठरी से बाहर निकली थी और बाहर ताला लगा रही थी। ताला लगाकर उसने चाबी अपने गिरेबान में डाली। बड़ी बेनियाजी बल्कि खुद एतमादी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर रोशी पर नज़र पड़ते ही अपनी जगह ठटक कर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। रोशी ने बड़ी लिसानियत का मुजाहरा किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? झूमर ने जिस शाने बेनियाजी से हाल दरियाफ्त किया था वो बिल्कुल नया अंदाज था, पहले जैसा कदरे आजदाना और मुशफ़क़ाना अंदाज नहीं था। कैसे आई? जैसे आती हूँ। उसकी नज़रें उस कोठरी की तरफ लगी हुई थी जहाँ झूमर ताला लगाकर आ रही थी। आओ बातें करते हैं। झूमर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली। हाँ खैर, आई तो इसीलिए हूँ। जफरी भाई सब्तल से आ गए क्या? रोशी झूमर के पीछे चल पड़ी। अरे कहाँ, फिलहाल तो किस्मत हमारे साथ है, झूमर ने कहकहा लगाया। रोशी ने ताज्जुब से झूमर की शक्ल देखी। इससे कबल उसने कभी कहकहा लगाते हुए उसे नहीं देखा था। कहाँ गई थी आप जो इतना बदल कर आई हैं? उसने कदर नागवारी से पूछा। अच्छा, मैं बदली हुई हूँ? मुझे तो पता नहीं चला। वैसे ये बताओ, ये तब्दीली अच्छी है या बुरी? झूमर खिलखिलाई। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता। झूमर ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। रोशी ने इसके पीछे पीछे चलते हुए जवाब दिया। क्यों, फिलहाल क्यों नहीं? झूमर ठंडे यख कमरे में दाखिल होकर मज़ीद खुशगवार मूड से गोया हुई और बेड पर गिरने के से अंदाज में लेट गई। क्या ठाठ हैं आपके? जफरी भाई का शुक्रिया अदा करें। क्या आप तसव्वुर करेंगी कि आपको इन तमाम सहूलतों की वजह वही हैं? वह खूबसूरत और नाजुक कुर्सी खींचकर झूमर के बेड के करीब बैठते हुए गोया हुई। सारी सहूलतें तो दिल की होती हैं, जफरी मौजूद हों तो एसी हीटर बन जाता है। उसने कदर तलखी से कहा। आप जफरी भाई के बजाय किसको इस कमरे में देखना चाहेंगी? रोशी ने मार्के का आगाज़ किया। बड़ा खूबसूरत जवाब है मेरे पास। खूबसूरत इसलिए कि उसका ध्यान में आना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। सांस तक खूबसूरत हो जाती है। वो यूं खिलखिलाई जैसे गुदगुदी हो रही हो। शेम यू झूमर भाभी, आप शादीशुदा हैं, ये सब आपको सूट नहीं करता। रोशी के लहजे में बला की आँच थी। तुमने पढ़ाया था मेरा निकाह? झूमर ने इस्तेज़ाइया अंदाज में दरियाफ्त किया। किसी ने तो पढ़ाया होगा, रोशी ने तलखी से कहा। चलो, मेरा निकाह तो किसी ने पढ़ा दिया होगा। जफरी को निकाह के हिज्जे आते हैं? किस कदर खुदगर्ज लोग हो तुम। मुसलहतों ने तुम्हारी आंखों पर कितने मोटे मोटे पर्दे डाल रखे हैं, सोचकर भी शर्म आती है। झूमर ने भी इस बार तल्ख लहजे में कहा। मगर शादी का जो प्रोसेस होता है, आप उसी प्रोसेस से इस ज़ाब्ते से घर में आई हैं, रोशी ने उसे जवाब दिया। खूब, निकाह दो अफराद के बाकायमी होश व हवास कबूलियत के अमल का नाम है। जिसके होश व हवास ही मुअत्तल हों, क्या उसका निकाह होगा? झूमर ने मुस्कुराकर रोशी की आंखों में झांका। जो कुछ हुआ आपके घर वालों की रजामंदी से हुआ। किसी ने आपकी कनपटी पर रिवाल्वर तो नहीं रखा था? रोशी ने माथे पर बल डालकर सवाल किया। इससे बड़ा भी एक असलहा है, बल्कि सबसे बड़ा बम है। उसे रोटी कहते हैं। सारे असलहे उसी की ईजाद हैं। पहले उसका पेट भरना होता है, फिर कोई फाका मस्त मुंह तो नोच सकता है, हथियार ईजाद नहीं कर सकता। भूखे पेट रोटी रोटी। इस वक्त कोई उससे पूछे कि क्या टाइम हुआ है तो वो पौने साढ़े के बजाय रोटी का टाइम है बोलेगा। झूमर हंस पड़ी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इतना बड़ा बम उन्होंने मेरे बाप के पेट से बांध दिया था, बेचारा क्या करता? झूमर ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। जब आप हथियार डाल चुकी हैं तो फिर इस बहस का मतलब बिल्कुल बेकार है। और जिस रास्ते पे आप जा रही हैं वहाँ दूर तक अंगारे बिछे हैं। क्यों खुद पर जुल्म कर रही हैं?
रोशी ने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की। हथियार तो डाल दिए थे, मगर कैद खाने के कैदियों ही में मार्का शुरू हो गया है। झूमर ने गहरी सांस लेकर छत की तरफ देखा। जहन को इधर उधर भी करने की कोशिश करना चाहिए। जिस मुकदमे में जान ना हो उस पर पेशियां लगवाने का फ़ायदा। रोशी ने बड़े दानिशवराना अंदाज में उसे समझाया। वकील अच्छा मिल जाए तो मुकदमे में जान पड़ सकती है। झूमर मुस्कुराई। मगर आपको इस माहौल में अच्छा वकील कभी नहीं मिल सकता। रोशी ने इसको इम्कान भर मायूस किया। तुम बन जाओ। झूमर ने अचानक इससे खिदमात तलब की। वकील बन सकती हूँ, मगर वकील इस्तगासा, वकील सफाई नहीं। रोशी ने बेदर्दी से जवाब दिया। क्यों भला, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? तुम तो बहुत आगे, बहुत बुलंद हो। ये ना पूछें। मैं सिर्फ यही समझाने आई हूँ कि अपनी ज़िंदगी को तूफ़ान के हवाले न करें, इसलिए कि कुछ ख़ास नहीं होगा। रोशी ने इसकी बात काट कर बहुत सख्त मोहरी से जवाब दिया। मुझे अपने मामला तय करने दो, मुझसे हमदर्दी नहीं करो। झूमर ने संजीदगी से जवाब दिया। ये सिर्फ आपके मामलात नहीं हैं, आपकी वजह से कोई दूसरा भी मुश्किल में पड़ सकता है। रोशी ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो। वो तो पहले ही मुश्किलों में है, और फिर मैं बदसूरत भी नहीं हूँ। उसे कोई घाटा नहीं होगा। बदसूरत से क्या होता है? सूरत से क्या होता है? बाज़ औक़ात जब कोई अच्छा लगने लगता है तो उसकी वजह सिर्फ सूरत नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। इंसानों को समझ में खुद नहीं आता कि कोई उसे क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों याद आता रहता है। रोशी ने बड़े सुकून से जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारे लहजे से तो बड़ी तजर्बाकारी झलक रही है। कौन है वो? झूमर शरारत से उसे घूरने लगी। है कोई? रोशी ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया। सच में? कौन है वो सूरमा जो तुम्हें जीत लेगा? झूमर उठकर बैठ गई। रोशी खामोश रही। हवेली ही में रहता है? झूमर बेहद मुश्ताक नज़र आ रही थी। हाँ। रोशी ने सिर्फ हाँ कहने पर इक्तफा किया। मगर हवेली के सारे लड़के ही तुम्हारे कज़न हैं, सिवाय जवाद के। झूमर उलझ कर बोली। छोड़ें, आप वक्त आने पर पता लग जाएगा। रोशी ने मुंह बनाया। मगर रोशी, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। झूमर को याद आया तो उसने चौंक कर रोशी से सवाल किया। जिस तरह आप अपना निकाह नहीं मानती, इसी तरह मैं अपनी मंगनी नहीं मानती। रोशी ने बर्जास्ता कहा। वाह, बगावत करोगी? झूमर खिलखिलाई। बस देखिएगा आप। वो भी मुस्कुरा दी। वो भी तुम्हें चाहता है? झूमर ने सवाल किया। अभी मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती। इस वक्त तो मैं आपको समझाने आई हूँ। वो इसलिए कि होगा वही जो वो चाहते हैं, तो खामखा वो मारा जाएगा। रोशी ने फौरन बात को पलटा। तुम्हें उसको मारे जाने से हमदर्दी क्यों है? तुम्हारी बला से। झूमर ने बेनियाजी से दोबारा कहा। मेरे ख्याल में आपके हुस्न बेमिसाल के बावजूद हवेली में कोई फ़र्द आप में इस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आप हवेली की बहू हैं, ख्वाह आप तस्लीम करें या ना करें। रोशी ने पाँव फैलाकर बेड से टिका दिए। तुम मुझे मत समझाओ, इसलिए कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। झूमर अजीब से सरूर में मुस्कुराई। पता नहीं है मुझे। रोशी का दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या नहीं पता? कुछ नहीं। झूमर आंखें मूंद कर मुस्कुराई, बड़े मानी खेज अंदाज में। रोशी बहुत गहरी नज़रों से उसका चेहरा देख रही थी, फिर भी रोशी मुस्तरब हो रही थी। कहा ना भाई, कुछ नहीं, बस ये कि मुझे उसकी मामूली सी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है। उसकी गर्दन पर ज़ख़म का निशान है। मुझे इस ख्याल से भी तकलीफ़ होती है कि माजी में कभी उसे ये ज़ख़म लगा होगा। वो गोया हुई। रोशी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। वो एक टुक झूमर को घूरने लगी। उसने तो आज तक उसकी गर्दन पर लगे ज़ख़म का निशान नहीं देखा, जबकि दिन रात न जाने कितनी बार टकराव होता है। आपने कैसे देख लिया? रोशी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। क्या? झूमर ने तजाहुर बरता। ज़ख़म का निशान? वो अंदर से बहुत बिगड़ चुकी थी, बज़ाहिर पुरसकून थी। वही बहुत करीब से देखा है हमने। झूमर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जितने करीब का तसव्वुर कर सकती हो कर लो। वो फिर खिलखिलाई। रोशी यकलख्त उठकर खड़ी हो गई। उसे झूमर के जुमले में बला की सदाकत नजर आई कि एसी रूम में भी उसे गर्मी महसूस हुई। अरे खड़ी क्यों हो गई? बैठो ना। झूमर ने इसकी सिमत हैरानी से देखा। नहीं, अब मैं चलूँगी। अंदर तलाश शुरू हो चुकी होगी। रोशी ने रुखाई से जवाब दिया
اور جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ باہر آ کر اندازہ ہوا کہ واقعی وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ طویل گزرگاہ ویران تھی۔ وہ وہاں سے گزر کر احاطے میں آ گئی۔ مان اس نے سفید شلوار قمیض میں ملبوس باری کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اتنی دیر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھو کر آپ کے جانے کے بعد کتنی نمازیں پڑھوا چکا ہے آپ کو۔ وہاں کھانا لگا ہوا ہے۔ سارے ملازمین آپ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ وہ نزدیک آ کر جھلا کر بولا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے بے خوفی سے تنک کر کہا۔ بتا دیتے بڑی امی کو کہ جھومر بھابھی کے پاس ہوں۔ مگر وہ جو پٹی آپ کھوکر کو پڑھا کر گئی تھیں، اور نہ مجھے بتانے میں کیا جاتا۔ چلیں اب جلدی۔ وہ اس سے آگے لمبے لمبے ڈگ بھر کر کھوکر کے کوارٹر میں داخل ہو گیا، جبکہ اس کی چال میں بے حد سستی تھی۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں۔ مسلسل کال بیل بجانے پر بالو تقریباً دوڑتی ہوئی باہر گیٹ تک آئی، مگر عجیب گمگو سی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے لیے یہ بڑا عجیب وقت تھا۔ کتنی بری بات ہے عارف بھائی، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے، اس نے دکھ اور الجھن کی کیفیت میں کہا۔ ارے برا ہوں، برا کہو، میڈل نہیں مانگ رہا، ایک بھی تو گناہ گار نہیں یار، پارساؤں میں گر گیا ہوں، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں تلخی سے ہنس کر کہا۔ لال خان آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کو اس حال میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو رہی تھی۔ بہرحال آئیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے سہارا دینے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا۔ آپ زحمت نہ کیجیے، میں چل سکتا ہوں۔ ازل کے دن سے ہوں آوارہ برگ کی صورت، ہوا میں بھی کوئی مجھ کو سنبھال سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھا، بالو ایک طرف ہٹ گئی، گیٹ بند کیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اور ایک صوفے پر گر گیا۔ بالو دروازے میں کھڑی ہو گئی اور فکرمندانہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس دن وہ بہت غضب ڈھا رہی تھی، سیاہ ستاروں بھرا جالی کا کرتا پہنے ہوئے تھی۔ اس دن اس نے بہت سے پھول بھی پہنے تھے۔ حویلی میں جشن تھا، ساری حویلی پر چراغاں ہوا۔ بس رات کیا تھی، دن تھا۔ اس دن اس نے خود بھی ڈھیر سارے پھول پہنے اور حویلی کی بیگمات کے لیے بھی گجرے بنائے تھے۔ تھا سراپا تیرا نظر میں یوں، رنگ شام و سحر کو بھول گئے۔ میں باغ میں آیا تو وہ پان کی گلکوریوں پر چاندی کے ورق لگا رہی تھی۔ میں نے اسے دور سے دیر تک دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے سارا چراغاں اس کے سامنے مان پڑ رہا ہو۔ مجھے دیکھ کر بولی، عارف آج ساری رات گیت سناؤں گی، سنو گے؟ زنانے کی کسی کھڑکی سے لگ کر بیٹھ جانا۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ عارف آنکھیں موندھے اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ پھر سنا تھا آپ نے اس کا گانا؟ بالو نے عجیب سے دکھ میں دریافت کیا۔ ہاں، سب سنے تھے۔ جب اس نے آخری گانا سنایا، مجھے آئی نہ جگ سے لاج، میں اتنے زور سے ناچی آج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے، تو میرا جی چاہا میں اسے اٹھا کر بھاگ کر رہا ہوں۔ کتنی زندگی تھی اس کی آواز میں، میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ نازنین بیگم نے مجھے آواز دے کر چونکایا کہ عارف یہاں کیوں بیٹھے ہو، کھانا کھایا تم نے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ۔ آہ، نازنین بیگم! اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کا نام نازنین تھا؟ بالو نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو ہمارے مالکوں میں سے تھی۔ اس کا نام تو اتنا خوبصورت ہے کہ آس پاس سننے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ اس نے ایک لحظے کو آنکھیں کھولیں۔ تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی وہ ہلکی سی لکیر میرے تخیل میں رہ رہ کر جھلک اٹھتی ہے۔ یوں اچانک تیرے عارض کا خیال آتا ہے، جیسے ظلمات میں کوئی شمع بھڑک اٹھتی ہے۔ نازنین بیگم چلی گئیں اور مجھے وہی نیند آ گئی۔ پھر میں چونک کر جاگا تو یوں کہ میرا کندھا ہلا کر جگا رہی تھی۔ ساری کہکشائیں میرے کاندھے پر اتر آئیں۔ میں نے کہا، ظالم، نیند میں ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں تو انگارہ سے طلب بھی جاگتی ہے، کیوں جگا دیا؟ وہ پھر ہنس پڑی، حالانکہ پتھر نہیں ہنستے۔ وہ بہت اونچی اڑان بھرتی تھی، جسے چاہتی تھی جیسے چاہتی تھی رہتی تھی، اس میں کنیزوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ نام تو بتایا نہیں آپ نے اس کا؟ بالو نے وہیں کھڑے کھڑے ٹوکا۔ بہت سے نام ہیں اس کے، روشنی، گیت، خوشبو، گھٹا، بجلی، پھول۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ پھر کچھ بولے گا، مگر خاصی دیر ہو گئی تو اس نے ٹوکا، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ آج مرجھا گیا اپنا دل، ہم خدائے بہار ہوتے، آہ! یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے شکستہ سے انداز میں پوچھا۔ بھابھی، کیا میں یہاں سو سکتا ہوں؟
اس نے پوچھا۔ بالکل، بالوں جانے کس دھیان میں تھی، چونک کر بولی۔ اس کا دکھ کے احساس سے اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ عارف کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ آپ رو رہے ہیں؟ مرد ہو کر اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، انسان ہو کر، عارف نے برجاستہ کہا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ انسان رو پڑے، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہمیں آج ساحل پہ رونے بھی دو کہ طوفان میں مسکرانا بھی ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھابھی، ورنہ اس طوفان سی زندگی میں ہم مسکراتے رہتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ بالو کی طرف سے کروٹ لے لی اس نے، جس کا مطلب واضح تھا کہ اب آپ جائیں۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی، مگر وہ بہت گہری سوچ میں تھی۔ طہور کے بیٹے کی برتھ ڈے آ گئی۔ لڑکیوں کی حویلی کی بن آئی، دن رات ملبوسات کی ڈیزائننگ میں مصروف ہو گئیں۔ روشی کا دل تو ہر شے سے اجاڑ تھا، یہ تمام رونقیں کھل رہی تھیں۔ پھر بھی وہ ہال کمرے کی سرگرمیوں سے بیزار ہو کر باغ کی طرف آئی۔ آخری سیڑھی سے اترتے ہی اس نے گیٹ میں جیپ داخل ہوتے دیکھی، اور یہ بھی کہ باوردی شوفر کے علاوہ اس میں یاور علی خان بھی تھے۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے وجود میں اتر گئی۔ وہ چھوٹی بچی ہی کی طرح دوڑتی ہوئی پورٹیکو میں آئی۔ یاور علی خان کی جیپ سے اترنے سے پہلے وہ پورٹیکو میں پہنچ چکی تھی۔ یاور علی خان نے اسے دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا اور ان کے اندر بھی کوئی آنسی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم پپا، آئی ایم ویری مسنگ یو۔ اس کے انداز میں جو تپاک اور گرم جوشی تھی، ان کے اندر کا جوالا مکھی بھی ہل گیا۔ نہیں، انہوں نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سینے سے وہ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روشی بیٹی، کیا بات ہو گئی؟ مجھے یاد آیا تم تو مجھ سے ناراض بھی تھیں۔ نہیں، انہوں نے اس کی پشت تھپتھپائی۔ وہ اس کے رونے سے بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ پپا سے بھی بھلا کوئی زیادہ ناراض رہ سکتا ہے، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت صاف دل ہے ہمارے بیٹے کا۔ وہ اس کے سر پر مخصوص طریقے سے پیار کر کر بولے۔ پھر رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایک بات ہو تو کہوں؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بہت پرسکون اور سرد مہر تھے، بتاؤ، مگر اندر سے اتنے ہی پریشان اور فکر مند بھی۔ آپ باری کو ہمیشہ کے لیے سرائے بھیج دیجیے۔ وہاں کیا ہے؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ چاہے کچھ نہ ہو، مگر بس اب اسے یہاں سے بھجوا دیں۔ ویسے بھی کاکا جان اسے بلواتے رہتے ہیں۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میں اتنی غیر عام بات میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں رہے یا وہاں، کیا فرق پڑتا ہے مجھے اور تمہیں؟ انہوں نے اپنی مخصوص سرد مہری سے قطعی قسم کا جواب دیا۔ یہ میری فرمائش ہے آپ سے پپا، اسے اگنور نہ کریں۔ آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ بڑی لحاظ سی فرمائش ہے۔ ویسے تمہیں اس سے شکایت کیا ہے؟ اس بار انہوں نے بہت توجہ سے اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت ساری ہیں، مگر آپ اسے ڈانٹیے گا نہیں، بس آپ اسے حویلی سے دور لے جائیے۔ یاور علی خان ملازمون کے سلام لیتے اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آ گئے تھے۔ بہت سی شکایتوں میں سے کوئی ایک تو بتا دو، تاکہ بات کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہو۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ روشی نے آگے بڑھ کے لائٹیں اور پنکھے آن کر دیے۔ بس وہ مجھے یہاا برداشت نہیں ہو رہا، وہ بسور کر بولی۔ اچھا دیکھیں، اس کے لیے تو کئی آپشنز ہیں۔ وہ سرائے نہ جانا چاہے تو کراچی جا سکتا ہے، وہاں پر آپ کے پاس ہری پور جا سکتا ہے، نہیں تو خیر آباد کے فارمز کی دیکھ بھال کے لیے جا سکتا ہے، وہاں وہ زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔ اپنے گھوڑوں کو بھی وہاں لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپشن پیش کر کے بہت مسرور نظر آ رہی تھیں۔ مگر بابا صاحب مجھے تمہیں کہیں اور بھیج سکتے ہیں، مگر اسے نہیں۔ یاور علی خان کو اچانک دھیان آ گیا۔ انہوں نے موضوع سے عدم دلچسپی ظاہر کر دی۔ بابا صاحب اس کے بغیر ایک نوالا نہیں لے سکتے۔ جو کام یہاں بابا صاحب کے بیٹوں اور پوتوں کو کرنا چاہیے وہ باری کرتا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک گڈ پرسن ہے، ہارڈ ورکر، ویل مینرڈ، فیملی ممبر۔ نہیں، وہ ہمارا فیملی ممبر نہیں۔ کیوں بیوقوف بناتے ہیں حویلی کے بزرگ اپنے ہی بچوں کو؟ روشی کے انداز میں غصہ تھا۔ پھر کیا ہے؟ یاور علی خان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بری بات ایسا نہیں کہتے۔ تو پھر میری بات سنیے نا، وہ سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، پوری طرح سمجھیں گے خوش؟ وہ بات سمیٹنے کے انداز میں بولے، جیسے اسے بہلا رہے ہوں۔ ان کا ملازم بریف کیس اور چھوٹا سا سوٹ کیس لیے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے جیب سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ سوٹ کیس کھولو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سوٹ کیس کھول دیا۔
यावर अली खान अपनी जगह से उठे और सूटकेस में रखे कपड़े उलट पुलट करने लगे। रोशी गौर से उनके हाथों की हरकत देख रही थी। यावर अली खान ने कपड़े निकालकर इसके सामने डाल दिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। रोशी ने जल्दी जल्दी कपड़े फैलाए। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। आपने खरीदे हैं पप्पा? उसकी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। जाहिर है बहरहाल तुम्हारी पसंद, ये पसंद तुम्हारी खाला की है। वो सोफे पर बैठ गए। आप कराची गए थे? उसने इनकी तरफ देखकर पूछा। हाँ, जाना आना रहता है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। खाला ठीक हैं? उसका जहन माहिन की तरफ चला गया। बिल्कुल ठीक हैं। आप मुझे लेकर क्यों नहीं गए? उसने आहिस्तगी से पूछा। मैं जल्दी में गया था, दफ्तर में ज़रूरी काम था। उन्होंने इसे मुतमईन करने की कोशिश की। उसने कपड़े उलट पुलट कर देखते हुए पूछा, आप खैरियत से वापस आए? अभी तो आप खाला को नहीं लाए? अभी थोड़े दिन में आएंगी, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया। खाला तो नाना जान की बातें करती रहती होंगी, है ना? नहीं, और बातें भी करती हैं। वो मैच्योर हैं, खुद को संभाल लिया है, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। हाँ खैर, मैच्योर तो वो बहुत हैं। मैं भी उन जैसी बनना चाहती हूँ मगर बन नहीं पाती। उसने सादगी से कहा। तुम ऐसे ही ठीक हो, बनना भी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। यावर अली खान ने कश लगाया। क्या वो मुश्किल में हैं? उसने मासूमियत से बाप की शक्ल देखी। नहीं, क्योंकि वो बाय नेचर ऐसी हैं। यावर अली खान ने धुएं के मरगुले में गालिबन माहिन को देखने की कोशिश की। ये तो सही है पप्पा, नेचर इज़ नेचर। पप्पा, ये ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं, मुझे बहुत पसंद आए, उसने फ़राक खुद से लगाकर देखते हुए कहा। थैंक्स, उन्होंने कश गहरा लगाया। चले, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, उसने पुरसकून अंदाज में कहा। कैसी प्रॉब्लम? वो अक्का के बेटे की बर्थडे है ना, सब लड़कियां तैयारियां कर रही हैं, मगर मेरा मूड नहीं बन पा रहा था। क्यों मूड नहीं बन रहा? उन्होंने इसकी शक्ल देखी। बस यूं ही, बहुत मोहताज हो गई हूँ अपने मूड की, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। और पप्पा, खाला कुछ कह तो नहीं रही थी? उसने फिर पूछा। फिलहाल तो कुछ नहीं, वो सरसरी से अंदाज में कह रहे थे जैसे उनका जहन हाजिर ना हो। जी, फिलहाल का मतलब? उसने हैरत से इन्हें देखा। कुछ नहीं, सवाल बहुत करती हो, ये बताओ स्टडी कैसी हो रही है? उन्होंने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की है। ठीक है पप्पा, आप खाला को साथ ही ले आते, वहाँ वो अकेली बोर होती होंगी, मामू तो वैसे भी नहीं होते। वो उनकी कोशिश नाकाम बना रही थी। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो कोशिश करूँगा। उन्होंने आने की, मुझसे मिलने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उसने बड़ी पुरुम्मीद नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। याद तो बहुत करती हैं तुम्हें, उन्होंने इसकी तक़वियत के लिए अल्फाज मुंतखब किए। बहुत क्यूट हैं खाला। क्या अम्मी उनसे भी ज़्यादा क्यूट थी? उसने कपड़े समेटना शुरू कर दिए। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बल्कि इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता, उन्होंने सर्द मोहर से अंदाज में जवाब दिया। आई एम सॉरी पप्पा, मुझे एहसास करना चाहिए, जाहिर है आपको अम्मी के जिक्र से तकलीफ़ होती होगी, उसने शर्मिंदगी से कहा। बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने ढेर सारा धुआं अपने सामने फैलाया। आई एम सॉरी पप्पा, वेरी सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। अच्छा ये बताइए, आप कितने दिन के लिए आए हैं? उसने खुद ही नई बात शुरू कर दी। कल सुबह तक हूँ, आप ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं आते? मेरी जिम्मेदारियाँ इजाज़त नहीं देती, उन्होंने दो टोक जवाब दिया। ठीक है, आप तो खैर डीसी हैं, मगर काका जान तो डीसी नहीं, वो तो कभी एक रात भी नहीं ठहरते, सिर्फ बाबा जान से मिलते हैं और चले जाते हैं। आपके पास हरिपुर जाते हैं क्या? रोशी कपड़े समेट चुकी थी। यावर अली खान खामोश रहे। पप्पा, पता नहीं मुझे काका जान से इतना डर क्यों लगता है, मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकती। यावर अली खान इस मर्तबा भी खामोश रहे। हालांकि डर तो बाबा साहब से, बड़े अब्बा से, आपसे भी लगता है, मगर इतना नहीं, उनसे तो अजीब ही किस्म का डर लगता है। कभी सामने आ जाएं तो मैं भाग खड़ी होती हूँ। वो अपनी बात कहकर खुद ही हंसती। वो ऐसे क्यों हैं, बिल्कुल गैरों जैसे? उसने मासूम से अंदाज में पूछा। अब तुम बाहर जाओगी तो मामा बिल्ली से कॉफ़ी के लिए कह देना, और कहना डिस्प्रिन भी लेती आएँ। वो सिगरेट का टुकड़ा एस्टे में बुझाकर उठ खड़े हुए। रोशी उनके सर से अंदाज और अपनी बात नज़रअंदाज किए जाने पर कपड़े उठाकर खड़ी हो गई। ठीक है पप्पा, आप आराम करें, सॉरी फॉर डैट। वो बुझे बुझे अंदाज में बाहर निकल गई। यावर अली खान कोट हैंगर करने लगे। तकरीब बहुत बड़े पैमाने पर थी कि बाबा साहब के पड़पोते की सालगिरह थी। यहाँ से वहाँ तक इंसानों का ठाठे मारता समंदर नज़र आता था।
دور پار کے عزیز تو ایک روز پہلے ہی آ گئے تھے۔ روشی نے اپنے پپا کا لایا ہوا وائٹ ڈریس پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کیا، مگر چہرہ پھر بھی بجھا بجھا تھا۔ وہ محفل کے باوجود اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تیار ہو کر بھی ہتھیلیوں میں چہرہ لیے وہ ساکت بیٹھے جانے کی سوچوں میں گم تھی۔ ایک دم ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے ہنکارا بھرا، اور وہ بھی بیداری سے۔ دروازہ کھلا تو اس نے بغیر ہلے جلے صرف نظریں اٹھا کر دیکھا، کون آیا ہے؟ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس سامنے باری تھا۔ کون پوچھ رہا ہے مجھے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ کوئی نہیں، باری نے جواب دیا۔ کون بلا رہا ہے؟ اس نے سابقہ انداز میں پوچھا۔ کوئی نہیں، اس کا انداز بھی ہنوز تھا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر تڑک کر پوچھا۔ آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، آپ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اب تو کھانا بھی شروع ہو چکا ہے۔ شکریہ، پوچھ لی خیریت؟ اب جاؤ، اور آئندہ اب خیریت بھی نہیں پوچھنا۔ باری کے فریش سے چہرے پر لمحے بھر کو سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ ساری رونق چھوڑ کر اندر بند کمرے میں بیٹھی ہیں؟ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، کسی کے سر پر تو نہیں بیٹھی، اس نے بڑے کڑوے انداز میں جواب دیا۔ آئیے سب کے ساتھ کھانا کھا لیجئے، اس نے بہت لسانیت سے کہا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ جب بر نہیں آنا تو تیار ہو کر کیوں بیٹھی ہیں؟ آخر اس نے کہہ دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر باری کی طرف دیکھا۔ بہت دلکش سادہ سا ہیئر اسٹائل کے ساتھ وہ بلا کا جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ مونچھیں البتہ پہلے سے زیادہ گھنی محسوس ہو رہی تھیں۔ سفید بے داغ لباس میں وہ کسی بہترین گارمنٹس کمپنی کا مجسمہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں۔ تمہاری طرح کوئی بھی میرے کمرے میں آ سکتا ہے، مہمانوں سے گھرا پورا گھر ہے۔ اس بار اس کی آواز میں سادگی اور دھیما پن تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، مگر اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ وہ جانے کے ارادے سے پلٹا۔ باری، ایک منٹ، اس نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکا۔ جی؟ وہ وہیں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ تمہارے گردن کے نیچے کی جانب کیا کوئی زخم کا نشان ہے؟ اس نے پلکیں جھپکے بغیر اس کی سمت دیکھا۔ شاید، مجھے دھیان نہیں۔ خیریت؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ اور آئینے میں دیکھ کر بتاؤ، ہے یا نہیں؟ اس نے قطعی انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ وہ قدرے ہچکچایا۔ پہلے وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ باری آگے بڑھ کر اس کے ڈریسنگ ٹیبل تک آیا اور چہرہ اوپر کر کے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ گردن سے خاصا نیچے واقعی زخم کا نشان موجود تھا۔ یہ لیجیے، مل گیا۔ دراصل مجھے اس لیے دھیان نہیں رہا کہ میں خود کو آئینے میں غور سے نہیں دیکھتا، وہ سادگی سے بولا۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ نشان کب دیکھا؟ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور اس کا سوال نظر انداز کیا۔ باری نے مسکرا کر کالر ایک طرف سے نیچے کر دیا۔ تقریباً 1 انچ لمبا زخم کا نشان واقعی موجود تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر باری کی سمت دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیاہ گھور آنکھیں جانے کے جذبے کے تحت مسکرا رہی تھیں۔ روشنی نے جیسے تاب نہ لا کر نظریں جھکا دیں۔ یہ مت پوچھو کہ مجھے کیسے پتہ چلا، یہ بتاؤ کہ جھومر بھابھی کو کیسے پتہ چلا۔ وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ باری کے چہرے پر یک لخت سنجیدگی چھا گئی۔ یہ آپ کے مطلب کے موضوعات نہیں ہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بہتر ہے باہر آ جائیں، ہو سکتا ہے ماحول چینج ہو جائے۔ اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تم میرے سوالوں کا جواب دو، پھر باہر جانا۔ وہ حکم انداز میں گویا ہوئی۔ کہاں لے کر گئے تھے جھومر بھابھی کو؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بابا صاحب سے پوچھ لیں، یہ ان کے معاملات ہیں، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ میں تمہارا جینا 2 بھر کر دوں گی۔ بہروپ بھر کر ہم سب کو بیوقوف بناتے ہو، وہ دانت پیس کر بولی۔ وہ تو پہلے ہی کر رکھا ہے۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ جھومر بھابھی اب سے کچھ دن پہلے ایسی نہیں تھیں۔ کسی طرح تمہارا امیج ٹوٹا ہے، دکھ سے بولی۔ امانتوں پر ہی ہاتھ صاف کرتے ہو، کتنے مضبوط بنتے ہو، پوز کرتے ہو، اندر سے کتنے کھوکھلے ہو تم، عمر بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باری اپنی جگہ دم بخود سا کھڑا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ روشنی نے یہ سب کہا جو ہر شریف انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بات چیتی کی حویلی کے کرتا دھرتا افراد کو اس کی سنگن مل گئی تو اس پر سے جھومر کا بے خوف اور گمراہ کن انداز۔ ابھی تو قیامت کی پہلی لہر روشی تک آئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر روشی کے قریب آیا۔ آپ جو سنیں گی اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گی؟
اگر آپ یہ کریں گی تو مجھے حویلی کے کسی فرد کے ساتھ کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ میں مجرم کی طرح اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا، نہ آپ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ روشی نے سر اٹھا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے الفاظ ذہن میں دہرانے لگی، بلکہ ایک ایک لفظ پینے لگی۔ یہ ڈھٹائی ہے، غیرت ہے، انا ہے۔ اس کا نا تجربہ کار ذہن الجھ گیا تھا۔ جھومر بھابھی بلا شبہ بہت حسین ہیں، ان کی شخصیت بہت اپیل کرتی ہے، اور پھر وہ ایک بے ضرر اور معصوم سے انسان سے وابستہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر خود بڑی آمادہ ہیں، سو جان سے فدا ہیں۔ پتہ نہیں محترمہ تقریب اٹینڈ کر رہی ہیں یا نہیں، ویسے اس کا تعارف تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے اوپر اوپر سے دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ عجیب استبراری سی تھی، باہر آتے ہی آنکھیں جیسے چندھیا سی گئیں۔ حویلی کا تو انداز ہی بدلا ہوا تھا، نوکرانیاں تو پھولوں سے ردی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی آف وائٹ شیروانی میں خوش باش اکا نظر آ گئے۔ السلام علیکم اکا، مبارک ہو بیٹے کی سالگرہ۔ بس سلام، میرا بیٹا تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ مسکرائے۔ لڑائی تو سمیہ سے ہوتی ہوگی، بیٹے سے تو نہیں؟ انہوں نے قہقہ لگایا۔ جی نہیں، میں لڑنے والی نند نہیں ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پھر کون سی نند ہو؟ وہ بہت خوش تھے، بات بے بات ہنس رہے تھے۔ میں اچھی والی نند ہوں، انگلش نند، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ بلا آخر وہ بھی ہنس ہی دی۔ واہ بھائی واہ، سنا یار، یہ اپنی روشی تو بڑی حاضر جواب ہو گئی ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے شخص ہے مخاطب ہوئے۔ لامحالہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مگر فوراً ہی دوبارہ اکا کی طرف رخ کر لیا۔ پیچھے باری کھڑا تھا۔ وہ سہروردی صاحب بہت دیر سے آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ باری نے انہیں مطلع کیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مجھے تو خود ان کی تلاش ہے۔ استقبالیہ ملاقات کے بعد وہ تو کہیں غائب ہی ہو گئے۔ سوری روشانے، وہ معذرت کر کے باری کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ روشی خواتین کی طرف آ گئی، مگر جیسے اسے دھچکا لگا۔ سرخ پشواز اور سبز بھاری کام کے دوپٹے پجامے میں ملبوس جھومر بڑی امی کے پاس بیٹھی تھی، پاؤں میں خوبصورت سی پازیب جو یقیناً سونے کی تھی، کلائیوں میں ڈھیروں چوڑیاں اور کنگن، موتیے کے گھنے گجرے۔ وہ بہت ساری نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تو حویلی کی لڑکیوں کی ٹکٹکی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ہمارے میاں بچپن ہی سے دوسرے ملک میں رہے ہیں، تاحال باہر ہیں۔ ہم اپنے سسرال والوں کی فرمائش پر تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ ہمارے میاں کو اگر برسوں سے خاندان والوں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ہمیں تو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑا ہی جاندار قہقہہ لگایا۔ بڑی امی کی موجودگی میں یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی تھی۔ اس پر سے نہایت کاردار طنزیہ انداز۔ اس نے فوراً بڑی امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انگوری سلک کے شلوار قمیض میں ہم رنگ سنہری کناری والا دوپٹہ اپنے مخصوص انداز میں اوڑھے، ہاتھوں کانوں میں حسب توفیق سونا پہنے، بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی خاص وجہ سے جلوہ افروز تھیں وہ۔ انہوں نے جھومر کے انداز گفتگو پر بھی کوئی تاثر نہیں دیا، یوں بیٹھی تھی گویا برف کی سل ہوں، مگر ان کی خاموشی تنبیہ کو حویلی کی لڑکیاں خوب سمجھتی تھیں، اسی لیے باوجود خواہش کے وہ جھومر سے کوئی خاص بات نہیں کر پا رہی تھیں۔ بڑی امی تو خزانے پر ناک بنی بیٹھی ہیں، جب انہیں لاکر سے نکال ہی لیا ہے تو فیضیاب بھی ہونے دیں۔ روبی نے کہا۔ لاک اپ سے کیا مطلب؟ روشی نے گرہ لگائی۔ چپ کرو، مونا کو ڈرنے کی جلدی پڑی رہتی ہے، اس نے عادت سے مجبور ہو کر ٹوکا۔ مبادا بڑی امی کچھ سن لیں، بھلا ہم آپس میں بھی بات نہ کریں؟ کلاس ہو رہی ہے کیا؟ بیا کو مونا کا استانی پن ناگوار گزرا تھا۔ یہ جھومر بھابھی کو اتنے ڈھیر سارے سے زیور بڑی امی نے بنوا کر دیے ہیں؟ تانیہ کو زیور غالباً زیادہ پسند آ گئے تھے۔ نہیں، ظفری بھائی ڈاکہ مار کر لائے ہیں۔ لالی کو اس کی بد عقلی پر تاؤ آ گیا۔ تانیہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ توبہ، کس قدر حسین ہے، روبی نے بے ساختہ کہا تھا۔ ان سب کو ہنسی آ گئی۔ توبہ، کس بات کی؟ حسین ہونا گناہ ہو سکتا ہے؟ حسن کی تعریف کرنا تو گناہ نہیں۔ توبہ انہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، اس نے شریر انداز میں کہا۔ اتنے میں گلو خاصی پریشانی میں ان کی طرف آ گئی۔ ارے تم نے زری کو کہیں دیکھا؟ نہیں، ہم تو سب آج ایک ہی شے دیکھ رہے ہیں۔ روبی نے ٹکٹکی باندھ کر مبہوت ہونے کی اداکاری کی۔ گلو نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ ہاں بھائی، ضرور دیکھو، دیکھنے کے لائق ہیں، مگر مجھے فی الحال زری کا پتہ بتا دو، انہوں نے اجرت بھرے انداز میں کہا۔ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ کمال ہے۔ لالی ان کی بے نیازی پر واقعی حیران تھی۔ خاصی دیر
زیر سے زیر ایسا رہنے کے بعد ہوش و حواس میں واپس آئی ہوں۔ اس نے مسکرا کر مونا کو آنکھ ماری۔ تم لوگوں کے اعصاب بحال کرنے کے لیے مرچوں کی دھونی دوں یہاں؟ وہ ہنسی۔ لا حول ولا قوت، اتنے بھی کمزور اعصاب نہیں ہیں ہمارے کہ مرچوں سے کم پر بات ہی نہ ٹھہرے۔ اب اتنی بھی حسین نہیں ہیں۔ شینو نے نخوست سے ناک چڑھا کر اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا۔ پتہ نہیں اندر دل بھی ہے یا نہیں، چھوٹا بڑا ہونا تو بات کا مسئلہ ہے۔ روشی نے استہزائیہ انداز میں روبی سے کہا۔ لو اب ایسی بھی بے دل نہیں ہو سکتی ہیں تو کیا بیچاری تھرمل پاور اسٹیشن سے چل رہی ہیں؟ شینو نے سرگوشی سن لی۔ بے ساختہ ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ جھومر نے عجیب حسرت آمیز انداز میں ان ہنستی لڑکیوں کی طرف دیکھا تھا، پھر ایک سرسی نگاہ عالم تاب پر ڈالی۔ کھانا شروع ہو چکا ہے اور اس دورانے کی مخصوص چہل پہل بھی شروع ہو چکی تھی۔ جھومر نے عالم تاب کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ کر پینڈال سے باہر نکل آئی۔ روشی تو پیشہ ورانہ جاسوسہ کی طرح اس پر نظر جمائے ہوئے تھی، خود بھی دوسرے دروازے سے باہر آ گئی۔ جھومر حوض کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں بہت سے بچے بھاگ دوڑ رہے تھے اور جو ذرا دیر رک کر جھومر کو بھی دیکھنے لگے تھے۔ ایک حساب سے وہ خجل ہو گئی۔ مان اس نے دیکھا جھومر نے ایک بچے کو بازو سے تھام کر ایک جانب اشارہ کیا۔ روشی اس سے خاصے فاصلے پر جامن کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ بے تحاشا روشنیوں کے باعث ہر شے واضح نظر آ رہی تھی۔ اسے جانے کیوں حیرت نہیں ہوئی جب اس نے بچے کے ساتھ باری کو آتے دیکھا۔ بس اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوئی۔ باری حوض کے نزدیک ضرور آیا تھا مگر سامنے دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا۔ روشی کو اس مرتبہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ انسانوں کے اژدہام میں گم ہو چکا تھا۔ جھومر اپنی سینڈل اتار کر پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ روشی الجھن کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ جھومر بھابھی اگر بے وقوف ہیں تو کیا ہوا؟ باری تو بے وقوف نہیں، ظاہر ہے انسان بھرے پڑے ہیں، کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے۔ روشی اپنی نکتہ رسی پر بڑے مطمئن انداز میں واپس بڑھ گئی۔ کیسے کچے رنگ نکلے تمہارے، صرف صورت دیکھ کر ہی اپنا سب خزانہ ہار دیا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ السلام علیکم، آپ کون؟ خان دلاور علی خان بات کر رہا ہوں۔ عزت افزائی ہے میری۔ نعمان کو حیرت کا جھٹکا لگنا قدرتی امر تھا۔ کیا حال ہے بیٹے آپ کا؟ شکریہ جی، بہت اچھا ہوں، دعا ہے آپ کی۔ نعمان کی حیرت ہنوز قائم تھی۔ ماہین بیٹی کیسی ہیں؟ جی وہ بھی اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہیں۔ بیٹے بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے 1-2 روز میں تمہیں تفصیلی خط ملے گا۔ اس خط کو بہت سکون اور تحمل سے پڑھنا اور بہن سے مشورہ کر کے ہمیں اس کا جواب بھیجنا۔ ٹیلی فون اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید تاکید رہے۔ ہیلو، سن رہے ہو؟ جی جی سن رہا ہوں، فرمائیے۔ بس اور کچھ نہیں کہنا، بس اتنی ہی بات تھی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وطن سیٹل ہو رہے ہو یا واپس یوگنڈا جاؤ گے؟ واپسی تو فی الحال جانا ہی ہوگا۔ جمایا کاروبار چند مہینوں میں تو ادھر سے ادھر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ ہی بتائیے۔ نعمان کا ذہن اب آنے والے خط کی طرف مستقر تھا۔ بظاہر دونوں موضوع پر بات چیت کر رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا خیر، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ نعمان کے ہاتھ میں ریسیور چند سیکنڈ تک جو کا تو رہا۔ کس کا فون تھا بھائی؟ ماہین کچن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے وہیں لاؤنج میں چلی آئی۔ خان دلاور علی خان کا۔ نعمان کے انداز میں ہنوز گہری سوچ کا تاثر واضح تھا۔ ماہین چونک پڑی۔ اس نے بڑی جانچتی نظر نعمان پر ڈالی۔ اسے گہری سوچ میں مبتلا پا کر دل دھڑکا۔ کیا فرما رہے تھے خان صاحب؟ اس نے لب و لہجے سے خاص تکلف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، وہ اسی طرح سوچ میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں؟ ماہین نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہے تھے انہوں نے میرے نام کوئی تفصیلی خط لکھا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں خط تو انہوں نے کبھی میرے باپ کو نہیں لکھا۔ اب کیا معاملہ پیش آ گیا ہے؟ اس کی الجھن بجا تھی۔ ماہین کا دل دھیرے سے سمٹا، پھر اسی قوت سے پھیلا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ واپس ہوئی۔ لے آؤ۔ ویسے کیا تمہیں حیرت نہیں ہے؟ نعمان نے اس کے نارمل انداز کو بہت محسوس کیا۔ وہ تعجب سے اس کے انداز کو دیکھ رہا تھا، جانچ رہا تھا۔ دلاور علی خان کا فون اور خط آنا کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ فون آنے کے بعد سے ماہین ایک عجیب سے انتظار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حالانکہ نعمان تھوڑی دیر الجھ کر اپنے معمولات میں مگن ہو گیا۔ 2 دن بعد ایک رجسٹرڈ لفافہ نعمان کے نام آیا۔ نعمان گھر پر نہیں تھا۔ ماہین کا بس نہ چلتا تھا کہ لفافہ چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ اس نے لفافہ نعمان کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا
اور پھر کمرے میں جب بھی کسی کام سے گئی لفافے پر ایک نظر ڈالنا اپنا کوئی ضروری کام سمجھا۔ جانے کیوں کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، ذہن بس لفافے کی طرف ہی لگا ہوا تھا، جیسے اس میں جانے کیا ہو، دنیا کا 8واں عجوبہ برآمد ہوگا۔ شام ڈھلے نعمان گھر آیا اور حسب عادت سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہین دم اٹکائے لاؤنج میں بیٹھی رہی، ہر دم یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نعمان نے اسے آواز دی ہو۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوا تو وہ دبے پاؤں دروازے تک آئی، دروازہ آہستگی سے کھولا۔ نعمان کمرے میں نہیں تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماہین نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ لفافہ کھلا ہوا تھا، اس کا جی چاہا جلدی سے آگے بڑھے، خط پڑھ لے، مگر باتھ روم کی طرف دیکھ کر واپس مڑ گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ مگر بھائی نے بڑے صبر و سکون کا مظاہرہ کیا ہے، کیا لفافے میں کوئی خاص بات نہیں تھی؟ وہ نعمان کے لیے چائے بناتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ عجیب و غریب سوچوں میں الجھے اس نے چائے بنائی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نعمان کے کمرے میں آئی۔ نعمان اسکارف کے انداز میں تولیہ گلے میں ڈالے وارڈروم میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی سے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ نعمان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ماہین کی تمام حسیات نے محسوس کر لیا کہ اس نے بہت خاص نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ لو بھائی، آج تو چائے کی بہت ہی طلب ہو رہی تھی، آفس میں بہت مصروفیت رہی، بس چائے پینے کی بھی مہلت نہیں ملی، اس نے بشاشت سے کہا۔ ماہین نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیبل کپ پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ نعمان نے تولیے سے سر رگڑنا شروع کر دیا۔ ماہین جلدی سے یوں بیٹھ گئی جیسے بیٹھنے کے لیے اسے واقعی کسی تاکید یا حکم کی ضرورت ہو۔ پھر تو آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ اس نے بھائی کا چہرہ بغور دیکھا۔ ہاں، تھکن تو ہو جاتی ہے، مگر رات پڑی ہے نا آرام کرنے کے لیے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ماہین نے مسکرانے کی کوشش کی۔ پاپا نے کام بہت پھیلا دیا ہے، سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، عملہ بھی کوئی خاص نہیں، جبکہ یوگنڈا میں ایسا نہیں ہے۔ ماہین بے صبر ہو رہی تھی، جبکہ نعمان کو اپنے کاروباری بکھیڑوں کا ذکر زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ کھانا گھر پر کھائیں گے نا؟ اس نے خاصی سرد مہری سے پوچھا۔ ہاں، آج ہم صبح تک گھر پر ہی ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کے کسی انداز سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ خط میں کوئی خاص بات ہے۔ ماہین الجھن میں پڑ گئی۔ کیا کرتی رہی سارا دن؟ نعمان نے چائے کا کپ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ بس وہی روزانہ کے معمولات، بس آج ذرا لان کی صفائی کی تھی اور اسٹڈی کرتی رہی، اس نے کرسی پر بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر اطمینان سے جواب دیا۔ نعمان نے ہنکارا بھرا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پاپا چاہتے تھے اب تم یوگنڈا نہ جاؤ، بلکہ مستقل یہیں پاکستان میں رہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، مگر سوچا ہے تم نے آگے کے بارے میں۔ نعمان نے اچانک بات شروع کر دی۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ پاپا تو یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی شادی یہیں کر دی جائے، پھر آپ اپنی دلہن کو لے کر ہی یوگنڈا جائیں۔ یہی کچھ انہوں نے تمہارے بارے میں بھی سوچا تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ تمہاری یوگنڈا واپسی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا تمہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یہیں رہنا چاہیے۔ نعمان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ وہ خاموش بیٹھی ناخن کھرچتی رہی۔ دلاور علی خان کا خط آ گیا ہے، نعمان نے آہستگی سے مطلع کیا۔ جی، وہ میں نے لفافے پر دیکھ لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کا خط دیکھ کر۔ شاید انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نعمان نے کہا۔ کس طرح کی بات؟ ماہین نے اطمینان ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یاور بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے نا؟ تعجب کی بات؟ نعمان بہت ہی سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں سوال کیا۔ نعمان نے چونک کر اس کی شکل دیکھی اور خاصی دیر تک دیکھتا رہا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے بھی تو میرے رشتے آئے تھے۔ ماہین نے اسی اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ مگر اس رشتے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بہنوئی کا رشتہ ہے۔ دوسری، تمہاری اور ان کی عمر میں بہت فرق ہے۔ تیسرا، ہم تو ابھی ناز بجوں کا معمہ حل نہیں کر پائے۔ نعمان نے دلائل دیے۔ ناز بجوں کے مرکز سے تو میں ہو آئی ہوں۔ رہی آپ کی یہ بات کہ عمروں میں فرق ہے، وہ بولتے بولتے رکی۔ نعمان نے بےتابی سے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ ہاں بولو، رک کیوں گئی؟ انسان کی ایک فزیکلی عمر ہوتی ہے، دوسری ذہنی۔ میں ان سے ذہنی فرق محسوس نہیں کرتی، اس نے بامشکل کہا۔ نعمان خود پر قابو پانے میں مہارت نہ رکھتا تو شاید اچھل پڑتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ماہین ہاتھ مسل رہی تھی۔ اگر کوئی کمنٹمنٹ تھی تو مجھے پہلے آگاہ کیا ہوتا۔ آخرکار وہ گمسم سے انداز میں گویا ہوا۔
ماہین خاموش رہی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ واقعی بہت نائس ہیں، ہر لحاظ سے، اور قابل بھی ہیں، مگر اب حویلی میں دوسری بہن دینے کا خیال نہیں ہے میرا۔ اب وہ حویلی ناز بجو کے زمانے کی حویلی نہیں ہے، وہ برجستہ بولی، مگر دلاور علی خان آج بھی وہی ہیں اور وہی رہیں گے۔ نعمان کو بہت الجھن آ پڑی۔ مگر میں ناز بجو نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا کھلا اعتراف تھا! وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو بات ہو رہی ہے۔ نعمان دھیمی آواز میں بولا۔ میرا خیال ہے بات مکمل ہو چکی ہے۔ وہ بھی بہت آہستگی سے گویا ہوئی۔ مرضی تمہاری، مگر جانے کیوں میں مطمئن نہیں۔ الجھن کے آثار نعمان کے چہرے پر بہت واضح تھے۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی، میں بچی نہیں ہوں، نہ حویلی والوں سے کسی طرح کمزور ہوں۔ مجھے ہر طرح کے انسانوں سے ڈیلنگ آتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نعمان حیران پریشان سا ہلتا پردہ دیکھتا رہ گیا۔